دور سے دیکھنے والا، زمین سے دیکھنے والا، اس کو لگے گا کہ وہ رکا ہوا ہے، لیکن جو ایونٹ ہورائزن کے پاس ہوگا اس کے لیے ٹائم بالکل نارمل ہوگا. تو یہ ایک اسٹیبلشڈ وہ ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. جتنے آپ اسپیڈ آف لائٹ کے کلوزر جاتے ہیں اتنی ارد گرد کی چیزیں آپ کے لیے سلو ڈاؤن ہو جاتی ہیں. وہ سلو ڈاؤن ہوتی نہیں ہے کیونکہ ٹائم ریلیٹیو ہے. یہاں پہ جو لفظ ہے نا وہ ہے ریلیٹیو. تو وقت ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہے. آپ اوپر اسپیس میں جائیں تو جو جہاز میں جو لوگ سفر کرتے ہیں ان کے لیے ٹائم ڈفرینٹ ہے، زمین پہ سفر کرنے والوں کے لیے ٹائم ڈفرینٹ ہے. تو ٹائم از اے ریلیٹیو تھنگ، اٹس اے میجرمنٹ فرام پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی ان ریسپیکٹو ٹو ادر فیکٹرز اراؤنڈ. پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ کس فریم آف ریفرنس میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. تو اس میں یہ بھی چیز ہے کہ جو کریٹر ہے اس نے یہ سارے پرنسپلس بنائے، تو یہ پرنسپلس اس پہ اپلائی ہوتے ہیں یا وہ پرنسپلس سے وہ اس کے اوپر پرنسپلس وہ اپلائی نہیں ہوتے کریٹر کے اوپر. کریٹر کے اوپر. کریٹر از بیونڈ دیم. اور وہ یہ انفیکٹ ابھی یہ جو ہے آپ کو یہاں پہ یہ بات کافی سننے کو ملے گی کہ اللہ جو ہے اپنے علم کی وجہ سے ہر جگہ پہ ہے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا اللہ کہاں ہے، تو اللہ ہر جگہ ہے. تو کیسے ہر جگہ ہے؟ اپنے علم کی وجہ سے. اللہ کا علم ہر جگہ ہے. تو وہ یہ جو جن چیزوں کی آپ بات کر رہی ہیں وہ یہ چیزیں اس کا علم ہے اللہ کا. اور جو وقت کریٹر کے ساتھ تھے کیا ان پہ یہ پرنسپلس اپلائی ہوتے ہیں؟ سوری دوبارہ بولیں. جو اس وقت کریٹر کے ساتھ تھے. کون؟ معراج کی بات کر رہی ہیں؟ معراج کی بات کر رہی ہیں؟ جی معراج پہ بھی اور آئمہ علیہ السلام پہ بھی. یہ جو ہے آپ کو بتائیں گے میسم بھائی حدیث اور باب مانسر ایکسپلینیشن. جی بسم اللہ. ایک ہے زمان اور ایک ہے دہر. یہ جو زمان ہے، جس ناسوتی دور میں ہم رہتے ہیں، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، جہاں پر ٹائم لمیٹڈ ہے اور ایک وقت کی میعاد ہے، لیکن دہر جو ہے اس میں ٹائم جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہے، اس کی کوئی میعاد نہیں ہے. تو وہ جب اس زمانے سے نکل کر دوسرے دہر میں داخل ہو جاتا ہے انسان، تو اس پر ٹائم لاگو ہی نہیں ہوتا، وہ چاہے آپ ہوں یا میں ہوں. تو اس لیے وہاں پر ٹائم ہے ہی نہیں، اس کی کوئی قید ہی نہیں. سلطان کے ذریعے نکلے گا ابو غزوہ. السلام علیکم یا علی لذی مدد. پیر مولا علیہ السلام مدد. جی سر، میں یہ پوچھ رہا ہوں سر جی کہ اسپیس میں علم ہے؟ کیونکہ اسپیس تو خالی ہے، نہ اس میں کوئی میٹیریل ہے نہ کچھ ہے، دیکھیں بس صرف میٹر جو اسپیس ہے، ہے، خالی میری جگہ بات ہے. سنیں. جی سر. علم کے لیے جگہ کی ضرورت نہیں ہے نا. علم کے لیے کوئی جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی. علم ذات ہوتی ہے، علم سپیس نہیں ہوتا، اور ذات کو جسم کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر یہ بات ختم. اس کو صرف اتنا کہیں کہ جس کو صرف سپیس کہا ہے، یہ سپیس کیا ہے؟ یہ خود سپیس خود ہی علم ہے. اچھا، اسپیس تو خالی جگہ ہوتا ہے نا، نہ کچھ ہے، نہ کچھ میٹیریل ہے، نہ کوئی جگہ ہے. خالی نہیں ہے، فورسز بھی ہیں، سب کچھ. اور باب مانسو کے جو کہہ رہے ہیں نا وہ ذرا غور سے سنو. اسپیس، آپ نے لفظ بول دیا، ایک لفظ اسپیس، یعنی کہ جگہ ایک ہے. تو جگہ کیا ہے؟ علم ہے. بات ختم. صحیح ہو گیا. یعنی کسی چیز کا نام، کسی جگہ کا نام، کسی بندے کا نام، یہ علم ہی ہوتا ہے. ایشل جو آپ معراج کا بول رہی ہیں باب منصر، پلیز ذرا بتائیں اس کے بارے میں. ایشل ذرا کوشچن دوبارہ بول دیں. کویشچن یہی ہے نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو انہوں نے بلیک ہول سے جو ہے ٹریول کیا، اور وہاں پہ جو ہے اسپیڈ
اتنی کم ہو گئی، مطلب باقی سراؤنڈنگس کی اسپیڈ کم ہو گئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی اسپیڈ آف لائٹ کی جتنی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے ٹریول کیا تھا۔ نہیں، ان کے لیے لفظ بلیک ہول ہم استعمال نہیں کرتے، ان کی طاقت جو ہے وہ ماورا ہے، اس سے بہت ماورا ہے ان کو۔ چلیے، آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا گیا تو کیا استعمال ہوا تھا؟ بسم اللہ۔ جی مجھے نہیں پتا۔ کوئی طاقت تو تھی نا جس کے ذریعے وہ دنیا میں آئے ہیں، کیا خیال ہے؟ جی تو جہاں تک بات ہے کہ وہ ہمارے ہاں واقعہ تو ملتا ہے براق والا، لیکن ہم وہ ظاہر ہے کہ جہاں بات براق کی ہے تو پھر ہمارے جو لے کے جانے والا ہے، پھر وہ براق جو اگر اس کے بغیر وہ نہیں جا سکتے تو وہ ایک نقص آ جاتا ہے اس علم اور اس قدرت میں، جو ہم، کیونکہ اس وقت کوئی مخلوق تھی ہی نہیں جب محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جی تو اگر براق بھی ہے تو یہ تو بعد کی مخلوق ہے نا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے پاس زیادہ طاقت آ جائے یا علم آ جائے؟ تو پھر بابا جس مولانا جبریل علیہ السلام بھی تو تھے نا، جبریل علیہ السلام کے پاس زیادہ علم تھا کہ وہ راستہ بتا رہے تھے کہ ادھر جاؤ، ادھر اللہ ہے۔ نہیں، ہمارا تو یہ سوال سسٹم ہی نہیں ہے نا، اللہ معاف کرے کہ وہ جبریل بتائے گا ان کو، اور ان کو خود پتہ نہیں ہے جو جبریل سے بھی پہلے ہے۔ اس کے لیے ایک حدیث بتاتا ہوں، میں ابھی میں پڑھ رہا تھا، یہ حدیث ہے باب حجب میں۔ تو سید مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب جبریل جو ہے وہ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، تو مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان بین اللہ و بین الخلق 90,000 حجاباً، اللہ اور خلق، یہ جو خلق عام خلق والی ہے، محمد و آل محمد نہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اور خلق کے درمیان 90,000 حجاب ہیں۔ وَأَقْرَبُ الْخَلْقِ لِلَّهِ، جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے قریب ترین خلق ہے وہ میں ہوں اور اسرافیل ہے، اور میرے اور اسرافیل کے ساتھ اللہ کے درمیان 4 حجاب ہیں۔ ان میں حجاب نور ہے، حجاب ظلمات ہے، حجاب غمام ہے، اور حجاب ماء ہے یعنی پانی۔ اب یہ استعارے ہیں یا واقعی وہ ظلمات والا حجاب جو ہے اس میں سے جبریل کی حد جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے، نور والا حجاب ہے اسے وہ پار نہیں کر سکتا، ظلمات والا حجاب ہے اسے وہ پار نہیں کر سکتا، غمام والا حجاب ہے، غمام یعنی بادلوں والا حجاب ہے اسے وہ پار نہیں کر سکتا، پانی والا حجاب ہے اسے وہ پار نہیں کر سکتا۔ اور آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں جبریل علیہ السلام کہ قال للہ دون العرش 70 حجابا لو دنون من احدها لاحرقتنا سبحت للجلال، اللہ کے جلال کی تسبیح سے اگر میں وہ حجاب کراس کروں گا تو میں جل جاؤں گا۔ جی بسم اللہ۔ جی بے شک یہ حدیث بے شک ہے، باقی یہاں تک رہی یہ سارے کے سارے سمجھانے کے لیے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے وہ الفاظ استعمال کیے، کیونکہ حقیقت تو بندے کو سمجھ آ نہیں سکتی کہ وہ کیا ہے۔ ہاں تو استعاروں سے سمجھائیں گے وہ۔ بے شک بے شک۔ جی ہاں یہ استعارے ہیں۔ جی تو پھر میرا وہی چیز تھی نا کہ جو کریٹر ہے اور جو کریٹر کے ساتھ ہیں ان پہ پرنسپلز اپلائی نہیں ہوتے۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے، نہیں ہوتے۔ جی بسم اللہ جی، یا علی مدد۔ بالکل ویلکم، بسم اللہ، مولا علیہ الصلوۃ والسلام، ویلکم۔ اچھا، بڑی کمال کی گفتگو، میں ساری بڑے مزے سے سن رہا ہوں اور بڑے دھیان سے سن رہا ہوں اٹھ کے۔ اتنی کمال کی گفتگو میں نیوٹن سے لے کے ساری اور ہر چیز میں اتنا مزہ لے رہا تھا، اور اس میں میرے سامنے پھر معصومین کے فرامین آ رہے تھے، دل کر رہا تھا اچھل کے کر رہا تھا دل کے، اس کے اوپر یہ فرمان دو، اس کے اوپر یہ فرمان دو۔ بات ہے میں یہ جو چھوٹی بیٹی ہے اشال، اس کے لیے چونکہ یہ سوال بڑا ضروری ہے، اور اس کی کمسنی کی وجہ سے میں اس کو رسپانس کرنے آیا ہوں کہ یہ جو کہا گیا نا کہ ان کے اوپر اپلائی نہیں ہوتے،
تو یہاں پہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہاں، لیکن جب وہ اس دنیا میں اس لباس میں ہوتے ہیں جو ہماری ہدایت کے لیے انہوں نے خود اختیار کیا ہے، تو عدل کے تقاضے کے تحت پھر اپلائی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس کائنات میں وہ چونکہ عدل بھی ایک ایسی شے ہے جیسے متعارف کروانا، یعنی عدل کی جو معرفت کروانی ہے، تو پھر اس کائنات میں جب تک اس کائنات میں ہے، یعنی جب تک ہمارے اس لباس میں ہیں جو ہماری ہدایت کے لیے انہوں نے خود اختیار کیا، تو پھر یہاں پر وہ قانون اپلیکیبل ہوتے ہیں اس کائنات کے اندر۔ لیکن جب یہ اپنے حقیقت میں یا حقیقی یا ان جو ان کی جاگیریں ہیں، میں آپ کے لیے بڑے سادہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، کوئی اصطلاحات نہیں استعمال کر رہا، جیسے بھی معراج کی بات ہو رہی ہے، تو وہ چونکہ ان کا باطن ہے اور ظاہر اس سے ہم واقف نہیں ہیں، اور بھی جو پہلے براق کی بھی بات ہوئی اس میں بھی یہی تھا کہ براق، جیسے باب امام سید فرما رہے تھے کہ براق دراصل یہ وہ ابھی جملہ بہت پیارا دیا مسلم بھائی نے کہ استارے ہے، اصل میں انسانی سوچ اور انسانی عقل کی ایک حد ہے کہ کہاں تک وہ سوچ سکتی ہے، اور یہ بھی ان کا عدل اور کرم بھی ہے کہ انہوں نے ہمارے سمجھنے کے لیے ایسی تشبیہات اور ایسی مثالیں ہمیں دے دیں۔ مثلا ہم جس چیز کو پہلے سے دیکھا نہیں ہوتا، ہم نے جس کا مشاہدہ نہیں کیا ہوتا، اس کو صرف پڑھ کے ہماری سمجھ میں نہیں آتا، کوئی بات ہم پڑھتے ہیں نا، تو اس کو پڑھ کے صرف ہمیں کوئی شے سمجھ نہیں آتی، اس لیے نہیں سمجھ میں آتی کہ ہمیں اس کی ادراک ہی نہیں ہوتا، ہمیں اس کی معرفت نہیں ہوتی ہے، تو وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ پھر ہم نے جس شے کو دیکھا ہوتا ہے نا، جس شے کا ہم مشاہدہ کر چکے ہوتے ہیں، وہ اگر اس کی کوئی بات کی جائے تو وہ ہماری سمجھ میں بھی آ رہی ہوتی ہے اور دماغ اس کو فالو بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کائنات میں انہوں نے جو اپنے اوپر اپلیکیبل کیے بھی ہیں، وہ صرف اس وجہ سے کیے ہیں، یعنی اسی وجہ سے کیے ہیں تاکہ ہمارے ذہن اس حقیقت یا جو چیز وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں یا جو شعور وہ ہمیں دینا چاہ رہے ہیں، جس میں کوئی بھی شعور ہو سکتا ہے، چاہے وہ عبادت کا شعور ہو، علم کا شعور ہو، بہت ساری آگے چیز، تو ان تک ہماری رسائی ہو سکے، اس رسائی کے لیے یعنی کہ ہم اس کو سمجھ سکیں، اس کے لیے اسی لیے انہوں نے اس لباس کو بھی اختیار کیا۔ اس لباس کا اختیار کرنا بھی صرف اس لیے تھا تاکہ دیکھیں، جیسے اگر کوئی میرے پاس کوئی ایسی مخلوق آ جائے جو ہمارے جیسی نہ، اور مجھے وہ کو آ کے بات کرے، تو میں بالکل ایسے میرے اوپر سناٹا چھا جائے گا اور میں رک جاؤں گا، میں فوراً اس کی بات کی تائید نہیں کروں گا، ملوں گا نہیں، بلکہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اور حیران ہو کے اس کو دیکھتا جاؤں گا، اور میں ہر وقت شک میں رہوں گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیوں کہہ رہا ہے، تو ایسی ایک کیفیت طاری رہے گی۔ لیکن معصومین نے چونکہ ہماری ہدایت کے لیے اس لباس کو، اس جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں ظاہر ہوئے، جو انہوں نے ظہور کیا، تو ان کا مقصد جو تھا، تو اس لیے انہوں نے اس لباس کو اختیار کیا، اور اسی وجہ سے جب وہ اس کائنات میں ہوتے ہیں تو پھر یہ ان کا عدل بھی ہے اور کرم بھی ہے کہ اس کائنات میں ان کے اوپر وہ تمام قانون جو ہے وہ اپلیکیبل ہوتے ہیں، ما سوائے اس وقت کے جب وہ اپنے باطن کی طرف میں اب یہ الفاظ میرے مسکین کے ایسے ہیں کہ میں ڈرتے ہوئے کہہ نہیں پا رہا ہوں کیونکہ یہ ٹک ٹاک ہے، کہ جب وہ اپنے باطن میں یا اپنا باطن ظاہر کرتے ہیں یا جب وہ اپنی حقیقت کی طرف ہوتے ہیں، اب میں آگے رجوع کا لفظ نہیں بڑا محتاط ہو کے استعمال کر رہا ہوں، یا وہ یعنی خود اختیار کرتے ہیں کہ اپنے باطن کو سامنے لاتے ہیں، تو پھر وہ چیزیں ان چیزوں سے ماورا ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو قوانین ہیں وہ اس لباس کے لیے ہیں، تو جب وہ اس لباس کو اختیار کرتے ہیں تو پھر وہ قوانین اپلیکیبل ہوتے ہیں۔ اگر یہ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہو انشاءاللہ، اور اگر کسی کو اس سے ہو کہ نہیں کو ہو، تو میں اس کے لیے سننے کے لیے تیار ہوں، اگر کوئی مطلب کہ اس بات میں کوئی ڈفرینس ہو تو۔ عزیز سید، آپ نے بہت مطلب اس کو بہت اچھے سے کلیئر کیا ہے، جزاک اللہ۔ آیت ہے کاظمی سید، آپ اگر سید آپ بھی بیٹھے ہیں اور مرشدزادی ہیں اور تمام یہ چھوٹی بہن بھی بیٹھی ہے، وما کان لی علما بالملأ الاعلی اذ هم یختصمون، میں نکال دوں اس آیت کو کہ آپ کو اس بات کا علم ہے جب ملأ اعلیٰ میں اختصام ہو رہا تھا، جھگڑا ہو رہا تھا، تو ایک روایت ہے کہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب یا کمبر تھے یا میرا خیال ہے کمبر ہی تھے، آئی تھنک سو، تو ان سے کہا کہ میری تلوار لاؤ، تو ان کی تلوار لائی گئی، دیکھتے وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے مولا غائب ہو گئے، ہوا کی طرف اڑے۔
تو کچھ دیر کے بعد آئے، فتقطر الدم من سیفہی، تو ان کی سیف سے خون ٹپک رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ مولا یہ کس کا خون ہے؟ تو مولا نے کہا کچھ نفوس عالم بالا میں میری ولایت میں شک کر رہے تھے، تو میں ان کی شک کو یقین میں تبدیل کرنے کے لیے گیا تھا۔ تو جناب قمبر کہتے ہیں کہ اب مجھے اسم میں تھوڑا اشتباہ ہے، اگر قمبر ہیں یا میرا خیال ہے حذیفہ ہیں، یہ دو میں سے کوئی ایک ہیں، یا ان کے علاوہ کچھ اور کمبر ہی قمبر ہی ہیں سید۔ جی جی کمبر۔ ہاں، تو وہ کہتے ہیں کہ مولا آپ تقدر علی ذالک، آپ ملعل اعلیٰ میں گئے، تو مولا نے فوراً یہ والی آیت پڑھی، وما کان لی علم بالملعل الاعلیٰ اذ ہم یختصمون۔ تو یہ ان کی ویسے عزادار سید مرضی ہے یہ بدلیں یا یہ ویسے ہی چلے جائیں، ڈیپینڈ کرتا ہے سامنے والا کون بیٹھا ہے۔ حدیث اس بات طارق کو میں حدیث طارق میں اکثر یہ خود پڑھتے رہتے ہیں، تو میں اسی لیے خاموشہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے سمجھانے کے لیے جو کہا ٹھیک ہے وہ اس چیز میں، لیکن باطنی عقیدہ ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ نہیں ہے۔ جی ایسے ہی وہ جو چاہتے ہیں، جیسا لباس چاہتے ہیں ویسا اپناتے ہیں، اور ان کا جو لباس اپنایا ہوا ہے وہ بھی یہ لباس ہے ہی نہیں ہے انسانوں والا۔ یہ بھی ہمارے لیے ہے، کرم ہے ان کا، بے شک۔ جی بالکل یہ ان کا کرم ہے، ہم پر رحمت ہے ان کی۔ آپ کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے، یا میں قدموں پہ ہاتھ لگا کے، میں ایکچولی وہ بیٹی کو سمجھانا بھی یہی چاہ رہا تھا۔ حقیقت میں علم کے اوپر بھی تھوڑا سا وہ بات کرنا چاہ رہا تھا پیچھے، لیکن اب یہاں سے اگر میں یہ عرض کر دوں کہ میں نے حدیث طارق کو میرا خیال پرائیویٹ میں بھی اس طرح کھولا جس طرح کھولنے کا حق ہے، اور میں نے اللہ آپ کو زندگی دے۔ اس میں یہ ہے کہ وہ اختیار، اچھا میں یہاں پہ یہ بھی بتا دوں یہ اس بیٹی کے لیے کہ امام نے اس جو حدیث طارق ہے نا، اس میں سوال یہ تھا کہ مجھے منصب امامت کا تعارف کروائیں۔ جو سائل تھا اس کا سوال آپ کی ذات کا تعارف نہیں تھا بلکہ منصب امامت کا تعارف تھا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو وہاں پر جو معصوم نے اختیارات بتائے ہیں وہ اپنی ذات کے نہیں ہیں، کیونکہ یہ اگر میں معذرت چاہوں گا یہ ٹک ٹاک ہے، پھر میری کوئی گفتگو اس طرف چلی جاتی ہے، میں کہتا ہوں کہ مجھ سے اس وہاں پہ بات کیا کریں، گوگل میٹ پہ جاؤ، کیونکہ پھر مجھے ڈر لگتا ہے کہ لوگوں کے ظرف چھلک جاتے ہیں وہاں۔ اب یہ جو جتنی چیزیں حدیث طارق میں بیان کی گئیں یہ امامت کے اختیارات ہیں، اور یہ سارے کے سارے ہمارے سمجھ اور شعور میں آ رہے ہیں، اور جب یہ ہماری سمجھ اور شعور میں آ رہے ہیں اور ہم ایک حد تک اس کو سمجھ رہے ہیں اور ہم اس کا مزہ لے رہے ہیں، تو پھر یہ حد بندی ہے، حد بندی ہے نا۔ جب ہم اس کا مزہ لے رہے ہیں، ہمیں سمجھ آ رہے ہیں تو ہم اس کا مزہ لے رہے ہیں نا، جب ہم اس کا مزہ لے رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں محدود کی حد آ گئی ہے، وہ جس کو ہم الفاظ میں استعمال کرتے ہیں کہ حد حد حد۔ اسی لیے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جب یہ اس کائنات میں، اور چونکہ دیکھیں سید اس کے پیچھے پھر ایک فلسفہ چلا جائے گا، کن تو کنزن مخفیتن والی بات آ جائے گی کہ انہوں نے یہ اس لباس کو اختیار کیوں کیا۔ میں نے اس لباس کو اختیار کرنے کے بھی ایک پیچھے ریزن ہے نا، وجہ ہے۔ اگر وہ ریزن نہ ہوتی، اور اچھا پھر یہ میں نے کہا تھا، میں نے یہ عرض کی تھی سید آپ کے قدموں کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے کہ عدل کی وجہ سے، یعنی کہ وہ جو صفت عدل ہے اس کو قائم رکھنے کی جو شرط ہے تاکہ لوگ اعتراض نہ اٹھا سکیں، اور آج تک ایسا ہی ہوا ہے کہ ان کی طرف، ان ذوات مقدسہ کی طرف کوئی ایسا اعتراض اٹھ بھی نہیں سکا کہ یہ کہ مثلا جو انہوں نے ہمیں سمجھایا ہے تو اس کو اس لباس کے دائرے کے اندر رہ کے سمجھایا ہے، یعنی کہ جتنا انسانی شعور کی حد تھی نا اس حد تک اس لباس کے اختیارات کو استعمال کیا۔ تو وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ جب چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور اسی لیے تو معصوم نے یہ بھی تو فرمایا تھا کہ کائنات ہمارے سامنے اسی طرح جس طرح انسان کے سامنے ہتھیلی ہے، کہ ہم اب وہ اس ہتھیلی کے اندر جب جہاں چاہتے ہیں اس وجود میں یا اس لباس میں وہ، اور بلکہ وہ جیسے ابھی کس نے یہ جملہ کہا ہے کہ جی سامنے والے کو دیکھ کے، شاید میرے کو میسم بھائی نے کہا ہے، تو وہی میرا بھی کہنا یہی تھا کہ سامنے والے کی عقل یا شعور اور اس کی فہم کے مطابق، اور یہ لباس کی جو جس طرح آپ نے بھی ایک سوال اٹھایا تھا نا، میں یہ کہوں گا مجبوری، یا آپ کہہ رہے تھے کہ پھر آپ اس طرح کہیں گے کہ مجبوری بن جائے گی، براق ان کی مجبوری سے اس کے بغیر ہو جائے، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، لیکن ہم یہ استعارے اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ انسان کے شعور میں وہ چیزیں بیٹھ جائیں اور وہ اس کو سمجھ کے تسلیم کرے۔ اگر سمجھ نہیں آئے گا تو شک میں رہے گا، تسلیم نہیں کر پائے گا۔ یہ نقطہ تھا اس میں کہ جب تک وہ اس لباس کے احاطے سے ہمیں سمجھائیں گے نہیں، ورنہ علم کی جب اگر بات کریں نا، وہ امامت سے بھی آگے ایک چیز ہے جو لوگوں کو بھی نہیں پتہ ہے، لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، یہ جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔
علم سے آگے بھی ایک شے ہے، اور وہ ہے اصل میں ہے ہی وہ ولایت۔ علم سے تو یعنی پازیٹیو نتیجہ بھی نکل سکتا ہے اور نیگیٹو نتیجہ بھی نکل سکتا ہے، اور کائنات میں اسی لیے بلکہ ایک حدیث ابھی میرے ذہن میں آ گئی میسم بھائی، مجھے بھی اس کا حوالہ نہیں ذہن میں آ رہا، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ بعد میں آپ کو ملے بھی، میں بھی اس کو سرچ کرنے کی کوشش کروں گا کہ مالک پاک کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص سمندر کی لہروں کے اوپر چلتا ہوا تمہارے پاس آئے اور اس کے پاؤں گیلے نہ ہو رہے ہوں، اور جب وہ چل رہا ہو تو سورج اس کی دائیں طرف اور چاند اس کی بائیں طرف اور بادلوں نے اس کے اوپر سایہ کیا ہو، اور وہ تمہارے پاس چلتا ہوا آئے، تو اس کے یہ معجزات دیکھ کے اس سے مرعوب نہ ہونا، صرف اس سے ایک سوال کرنا، صرف ایک، کہ تمہارا ولایت علی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ اگر وہ کہے کہ میں تسلیم کرتا ہوں تو پھر سمجھنا کہ یہ ہمارا دیا علم ہے، اور اگر کہے کہ میں تسلیم نہیں کرتا یا انکار کرے تو پھر یہ شیطانی علم ہے، شیطانی علم ہے یہ۔ اور اسی لیے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو علم ہے بیسیکلی یہ ولایت کی ایک خیرات کہہ لوں، ایک پارٹ کہہ لوں آپ کے لیے، جس زبان میں آپ سمجھنا چاہتے ہیں، انگلش میں یا جیسے بھی، تو یہ ایک حصہ ہے اصل اس کائنات میں جو نکل۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ابھی پہلے آپ معراج کی بات کر رہے تھے تو وہاں پر بھی علم کا ذکر کیوں آیا، علمہ شدید القوہ۔ اور اس بات کو میں اتنی خطرناک ترین بات ہے، اور یہ آیت اتنی خطرناک ترین آیت ہے کہ اگر اس کو میں یہاں پہ کھولوں تو لوگ مجھے پتہ نہیں کیا سے کیا کہیں گے کہ دیکھو ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ لوگ کافر اور یہ نبی پاک کو نعوذ باللہ چھوٹا سمجھتے ہیں، اور تو وہ بات وہ آ جائے گی۔ ورنہ یہ ذرا جو کلام کے طریق ہوتے ہیں نا ان کے اوپر رکھ کے اس آیت کو دیکھا جائے تو اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہے، علامہ شدید القوہ کا نتیجہ بڑا خطرناک ہے۔ تو ولایت جو ہے اسی سے علم بھی مشتق ہے، یعنی علم اسی کا ایک پارٹ ہے۔ اور اگر جیسے اس کی رستو کی اور کس کی وہ بات ہو رہی تھی، سوری نیوٹن کی اور سیدہ سسٹر بات کر رہی تھی، تو میں یہاں پہ بالکل یہ کہنا چاہوں گا کہ علم جو ہے یعنی جب ولایت، جب بھی کوئی شخص اچھا میں اگر یہ کہوں کہ وہ نیوٹن بھی جو تھا جب اس نے یہ تسلیم کر لیا تھا نا کہ کوئی ہے اور کوئی طاقت ہے اور اس طاقت کی کھوج میں لگا، اور جب اس طاقت کو کھوج رہا تھا تو اس کو احساس ہوتا گیا، یہ پھر اب یہ مالکوں کا عدل نہیں ہے کہ اس کے اوپر وہ گرے نہ کھلے، یعنی اب یہ مالکوں کے عدل کے خلاف ہو جائے گا کہ ایک بندہ ان کے در پہ آ کے اس کو تسلیم کر رہا ہے اور ان طاقت کو اور اس ولایت کے احسار میں آ رہا ہے، اور پھر اس کو وہ علم عطا نہ کیا جائے۔ یہ تھا اس کا جواب، جیسے میسم بھائی کہہ رہے تھے نا کہ کیسے یہ لگتا ہے کچھ ایسا، لگتا نہیں ہے یقیناً، یہ کیوں، یہ ان کا عدل ہے کہ وہ پھر اس کے اوپر وہ گرے کھولے، کیونکہ اس کے اوپر وہ گرہ کھلے گی تو اس کو احساس ہوگا اچھا، اور اس کے یقین میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، یقین میں اضافہ ہوتا چلے گا۔ اور یہ جن کی گرہیں کھلی ہے نا، اور جس کی جتنی گرہ کھلتی گئی وہ اتنا بلند ہوتا گیا۔ اور اس کی ایک ہی دلیل سے کہوں گا کہ بس اس کائنات میں ایک شخص ایسا ہے جس کی یہ گرہ اس طرح کھلی کہ اس کو سلمان منا کا خطاب مل گیا، اور یہ جس کی گرہ کھل جو جتنی اس میں چلا جاتا جائے، اس کی جتنا ظرف بلند ہوتا جائے گا، پھر اس کے اوپر یہ مالکوں کے عدل ہے کہ اس کے اوپر وہ گرہیں کھلتی جاتی ہیں اور علم کھلتا چلا جاتا ہے، چونکہ یہ ولایت سے مسلسل ہے، بسم اللہ۔ یہ یہاں تک اگر میں کوئی بات سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں تو اچھا ماشاء اللہ۔ یہ جو آپ نے حدیث پڑھی ہے نا، اس کا تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ایک دعا ہے، دعائے جبریل علیہ السلام، اور اس میں واسطہ ہے، اے اللہ تجھے اس اسم کا واسطہ جس کے ذریعے خضر پانی پہ چلتے تھے اور ان کے پاؤں گیلے بھی نہیں ہوتے تھے۔ اسی لیے دو چیزیں آ گئی نا، یعنی ایک علم سے، ابھی اب دیکھیں ہمارے ہاں پاکستان میں بھی یہ بڑی، ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں نا، یعنی علم سے پازیٹیو نتیجہ بھی لے رہے ہیں، علم سے یعنی شیطان کے عالم نہیں تھا، شیطان کو علم نہیں تھا، اس کو تو قیامت تک کے آنے والے حالات کا علم تھا، اسی لیے تو اس نے کہا تھا کہ مجھے مہلت دے نا، میں ذرا صراط مستقیم سے روکوں گا، اس کا مطلب علم رکھتا تھا وہ۔ تو یہی سے بات ہے کہ جو ان کو تسلیم کر لے گا، ولایت کا مطلب کیا ہے، ولایت کا اصل میں مطلب جو جتنا تسلیم کرتا جائے گا۔ اچھا سید بادشاہ، وہ سامری والی جب آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں پھر وہی، اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے کہ جو ان میں شک کر لے گا اس کی حیثیت اس کائنات میں سامری کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہ جائے گی۔ اسی لیے جو میں نے پہلی حدیث پڑھی ہے کہ وہ سمندر کی لہر کے اوپر چلتا ہوا بھی آئے، سورج اس کے دائنے ہاتھ پہ ہو، چاند اس کے جو ہے نا وہ بائیں ہاتھ پہ ہو، بادل اس کے اوپر سایہ کی ہو اور اس کے پاؤں گیلے نہ رہو، تو اس سے مرعوب نہ ہو جانا۔ اگر وہ ہماری ولایت میں داخل ہے تو پھر یہ ہمارا کرم، اگر نہیں ہے تو پھر یہ شیطانی طاقت ہے اور شیطانی علم ہے۔ تو علم سے، اچھا یہ علم شیطانی ہوتا کب ہے، یعنی اصل میں شاید لوگوں کے دل میں یہ سوال ہے کہ یہ علم شیطانی کب ہوتا ہے۔ بس
ان کی ذوات مقدسہ میں جو ہی آپ نے تھوڑا سا شک کیا، آپ کا سارا حاصل کیا ہوا علم اسی وقت شیطانی ہو جائے گا. سارا علم حاصل کیا ہوا چاہے آپ کے پاس کچھ بھی ہے، جب تک آپ تسلیم کے دائرے میں، اور اسی وجہ سے تو اللہ نے حکم دیا. اور یہ جو ہے نا ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، وسلم تسلیما کا حکم اس لیے کہ ان میں شک نہیں کرنا ہے، صرف تسلیم کرنا ہے، صرف تسلیم کرنا ہے. آپ پانی پی لیں اور تھوڑا کول ڈاؤن ہو جائے. آپ ایک طبیعت دم خراب ہے. نہیں میں بول رہا ہوں میری طبیعت تھوڑی خراب ہے، مجھے بخار کھانسی اور کل سے ہے. مولا شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے میری آواز اور آپ کو صحت تندرستی دیں. تو اکثریت میں ہم بات کرتے ہیں، سید بھی بیٹھے ہیں اور ہم بھی اس بات پہ کافی گفتگو کرتے ہیں کہ اس نے کیا دیکھا جو دوسروں نے نہیں دیکھا. اس نے جبرائیل علیہ السلام کو بھی دیکھا اور ان کو سواری پر بھی دیکھا اور ان کی سواری کے پاؤں سے انہوں نے مٹی بھی اٹھا لی. کیا سید ان کو یہ سامری کو یہ علم تھا کہ اس مٹی کی یہ حقیقت ہے، یا اس مٹی میں کوئی اس نے کچھ ہل جل دیکھی، کچھ زندگی دیکھی اور وہ اس نے اٹھا لی؟ اور اس نے اس بات کا اعتراف بھی کیا قرآن میں کہ میں نے یہ مٹی اٹھائی ہے کیونکہ میں نے اس میں کچھ دیکھا ہے. تو بسم اللہ اس پر آپ تھوڑے لائٹ موڈ میں. بڑا کمال اس کا یہ جواب ہے کہ میں نے پہلے بھی کہہ دیا کہ جتنی بھی ایسی طاقتیں آئی ہیں، آپ سامری کا آپ لے لینا، میں نے کیا کہا کہ جب کسی نے حجت کے اختیارات میں شک کیا. اب اچھا یہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہماری کائنات میں، ایک سیاست اور ایک حکمت. ٹھیک ہے جی، ایک سیاست اور ایک حکمت، ان دونوں میں بڑا فرق ہے. اور یہ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں. میسم بھائی آج آپ لیگ نہیں ہے، ذرا آپ محقق ہیں، آپ خود ریسرچر ہیں، لیکن یہاں پہ جو اگر کوئی نیو لسنر ہیں تو ان کے لیے میں بات بتانے لگا ہوں. بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو پریکٹیکلی جب ہم دیکھتے ہیں تو نتیجہ ان کا کائنات میں بالکل ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن ان کے اوپر الفاظ کا اطلاق ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو فعلی طور پر بالکل سیم ہے، فعلی طور پر، لیکن الفاظ کا اطلاق ان کا الگ الگ ہے نا. مثلا دیکھیے گا کیسے یعنی چیزوں کے الفاظ کا اطلاق تبدیل کیسے ہوتا ہے. ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور آپ اس کو جب الفاظ میں کہیں گے یہ عبادت کر رہا ہے، لیکن معصوم نے اس کے لیے ایک الگ سے بھی لفظ استعمال کیا ہے. میں وہ بلکہ ایک حدیث امام حسن عسکری بادشاہ کی پڑھتا ہوتا ہوں کہ جس نے ہماری ولایت کے بغیر نماز، جس من صلی بغیر نحب علی یا بغیر ولایت علی، جس نے بھی نماز پڑھی، اور پھر اس کے لیے آگے ہیں کہ اس کے گلے میں ان یقلدہ 70 گناہوں کا پٹا جو ہے نا جی، اس کے توق اس کے گلے میں ڈال دے، اور اس میں جو ادنا جو ہے، سب سے ادنا جو ہے، چونکہ بیٹیاں بیٹھی ہیں تو اس کائنات کی جو بدترین برائی ہے وہ ہے. میں اس لیے اس کو اس طرح گزر جاؤں گا. اب نام چینج ہو گیا نا، الفاظ کا اطلاق تبدیل ہو گیا نا، حالانکہ وہ تو نماز پڑھ رہا ہے. اسی طرح یہ جو سیاست اور حکمت ہے، یہ بڑی لوگ بکثر ہمارے جو کہتے ہیں نہیں، ہمارے بھی شیعہ نوجوان بعض کا یہ کہتے تھے مولا علی نے بڑی سیاست کی اور یہ کیا اور وہ کیا. نہیں بھائی، ائمہ کے کردار میں سیاست نام کی کوئی شے نہیں ہے. سیاست میں اور حکمت میں بڑا فرق ہے، وہ میں کھولنے لگا ہوں. حکمت، اور اسی لیے مومن مالک نے فرمایا تھا کہ حکمت مومن کی گمشدہ امانت ہے. حکمت مومن کے لیے ہے، سیاست منافق کے لیے ہے. حکمت میں اور مومن میں جو باریک، سیاست میں جو باریک فرق ہے وہ کیا ہے؟ باریک فرق اس میں یہ ہے، حکمت میں اس کو دنیا داری کے طور پر آپ کو ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں کہ، اور بلکہ سیاست پہلے سمجھا لوں پھر حکمت آٹومیٹکلی سمجھ میں آ جائے گی. سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ چال بازی کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ کوئی ایسا پلان کر رہا ہوں، کچھ ایسی ترتیب دے رہا ہوں کہ اس میں اگلے کا نقصان چاہ رہا ہوں، اگلے بندے کا اس کو لیٹ ڈاؤن کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے لیے نیگیٹیوٹی ہے میرے پلان کے اندر، میرے منصوبے کے اندر اگلی شخصیت کے لیے نیگیٹیوٹی ہے. جبکہ حکمت کیا ہے؟ حکمت اس کے اپوزٹ ہے. اگلے کی جو چال ہے یا اگلے کا جو منصوبہ ہے، جس کے لیے اللہ نے بھی کہا کہ واللہ خیر الماکرین، اور اس کا ترجمہ آج تک دنیا میں غلط کیا گیا. اگلے کا جو منصوبہ ہے اس کو اپنی حکمت سے دفاع کرنا، اپنی منصوبہ بندی کو، منصوبہ بندی ادھر بھی ہے، منصوبہ بندی ادھر بھی ہے. وہ منصوبہ بندی ہے پازیٹیو علم کے لیے، یعنی اس سے نتیجہ پازیٹیو آ رہا ہے جہاں حکمت آئے گی. اور جہاں سیاست آئے گی وہاں ہمیشہ، جب ہم پاکستان میں جتنی پولیٹکس ہو رہی ہوتی ہے تو جن کے خلاف ہم سیاسی جماعت ہوتی ہے وہ کیا کر رہے تھے؟ در حقیقت وہ بڑے پولائٹ انداز میں ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، اور اسی کو سیاست کہتے ہیں. ایک دوسرے کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اچھے کاموں کو بھی وہ برے انداز میں پیش کر رہے ہوتے ہیں، اسی کو سیاست کہتے ہیں نا. تو یہ سیاست جو ہے یہ معاویہ کی ایجاد ہے، اس کا معصومین کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہاں پہ حکمت ہے. حکمت اور سیاست دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں. اسی طرح علم کی جب ہم بات کر رہے تھے
بسم اللہ جی، یا علی مدد ساروں کو السلام علیکم۔ वालेकुम सलाम और السلام। میرا سوال اس کو غلط رخ میں نہیں لینا۔ میں ابھی عزادار سید نے ایک حدیث بیان کی جس میں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ پانی کے اوپر بھی چل رہا ہے، مولا کا فرمان ہے، اور اگر اس کے پاؤں گیلے نہیں ہو رہے تو اس سے آپ نے ولایت علی کا سوال کرنا ہے۔ اگر تو وہ حامی بھرتا ہے تو وہ ہماری عطا کی ہوئی ہے، اگر نہیں تو وہ شیطان کا علم ہے اس کے پاس۔ تو میرا سوال باب امام سید بڑا معافی مانگتے ہوئے، میں ہرگز برابری نہیں کروا رہا، ایک کوشچن خالی اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کیا مولا کا دیا ہوا علم بھی وہی معجزہ رونما کر رہا ہے، اور وہ سیم طاقت شیطان کے پاس بھی ہے کہ وہ بھی اپنے علم سے وہی معجزہ جو ہے وہ متحرک کروا رہا ہے؟ تو اس پہ تھوڑا سا اگر جی عزادار سید آپ بات کرنا چاہ رہے کریں، بسم اللہ۔ جی سید، میں یہاں پہ ان جو میرے محترم شاہ رخ بھائی ہیں، میں جانتا ہوں ان کا بڑا پیارا عقیدہ، اور میں اس لیے ان کو اس بات کا جواب دینے کے لیے کہ یاد رکھیے اس کائنات میں کوئی بھی شے بے اثر نہیں ہے، اور یہ میرا جملہ لکھ لیں، یہ کی ہے جو آپ کے سوال آپ نے کیا، اس کا اصل جواب بنتا بھی یہی ہے، اور یہ کی ہے پوری کائنات کی، اس حوالے سے جو آپ کے سوال، اور اسی چیز کے اوپر ہر چیز گھومے گی۔ ہر شے اپنا ایک اثر رکھتی ہے، اثر وہ ضرور رکھتی ہے، اور وہ اپنے اثر کو زائل نہیں کرتی۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو اس کو استعمال کرنے والا ہے کہ وہ اس سے نیگیٹو اس کا نتیجہ نکالے یا پازیٹیو نتیجہ نکالے۔ جب کوئی، اب یہ علم ہے، مثلا علم ہے، اس کے پاس یہ علم آ گیا ہے، اس کو یہ پتہ چل گیا کہ اس طرح کرنا، جیسے سامری کی سید بادشاہ نے بات کی کہ اس کے پاس یہ علم تھا کہ اگر چونکہ یہ حجت ہے تو اس کے پاؤں سے لگی ہوئی خاک بھی یہ معجزہ دکھائے گی، اس کے علم میں تھا۔ تو اس نے سیاست سے، میں پہلے بھی کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن وہ میری بیچ ہو کے طبیعت، تو اس نے سیاست، یہ اس کی چالاکی تھی، یہ اس کا شاطر پن تھا، یعنی اندر سے شک بھی تھا، پتہ اس کو تھا، یعنی علم اس کو تھا، اور اس کو پتہ تھا کہ یہ اثر زائل نہیں ہے کیونکہ حجت کے آگے یعنی وہ ہیں، یا جس حوالے سے بھی پاؤں مس ہیں، اور یا ان کے جانور کے بھی پاؤں مس ہیں، تو اتنا تو اس کو علم تھا نا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس شے نے اپنا اثر نہیں کھویا، لیکن اس نے نیگیٹو رزلٹ کیوں لیا؟ اپنی اس بدنیتی کی وجہ سے، اسے شک کرنے کی وجہ سے، اس تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے اس کا نتیجہ الٹا نکل گیا۔ تو شیطان سے بالکل، یہ اس میں آپ کو ایک حدیث بھی دے دوں گا کہ اس کائنات میں دو ولایتیں ہیں اور دو طاقتیں، طاقت کا مطلب ہی ولایت، دو طاقتیں، ایک شیطانی طاقت ہے، ایک رحمانی طاقت ہے۔ جو ان میں شک کرتا جائے گا وہ شیطانی طاقت کا تابع ہوتا جائے گا، اور وہ نفس امارہ کا غلام ہوتا چلا جائے گا۔ تو عزادار سید یہ دونوں طاقتیں ایک ہی وجود سے نکل رہی ہیں؟ دیکھیں میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں آپ کے سامنے شاہ رخ بھائی، آپ کا سوال بڑا قیمتی سوال، کوئی شک نہیں ہے۔ شاہ رخ بھائی یہ یاد رکھیں کہ خدا جب اپنی طرف سے کسی کو چنتا ہے نا، اپنا نمائندہ بناتا ہے، تو اس نمائندے کی اپنی نمائندگی پر جو چیز دلیل ہوتی ہے نا، وہ اس کے غیر کے پاس نہیں ہوتی۔ اگر وہی دلیل اس کے غیر کے پاس بھی ہو تو وہ خدا کے نمائندے پر دلیل نہیں بنے گی۔ چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، آگ، یہی آگ، اس آگ کا کام ہے جلانا، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا۔ یہ تھا پہلا اصول، یہ تھا قانون۔ اب حکمت دیکھیں، پہلے ایک قانون اور ایک حکمت۔ موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو آگ نے جلا دیا۔ شاہ رخ ایسا ہی ہے شاہ رخ بھائی؟ باب امام سید جی چیز کام ایک ہی ہو رہا ہے، چیز بھی ایک ہی استعمال ہو رہی ہے۔ یعنی پہلے کیا ہے؟ پہلے حجت کی دلیل کو ثابت کیا کہ جو حجت ہوتی ہے اس پر آگ اثر نہیں کرتی، یہ قانون بتا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو آگ نے جلا دیا، یہ تھی حکمت۔ یعنی اس بنے ہوئے قانون کو قانون بتا دیا کہ یہ جو میرا قانون ہے نا، قانون یہ ہے کہ میری حجت کو آگ جلاتی نہیں، لیکن جب حجت کو بچانا چاہا تو پھر اسی قانون کو حکمت کے ذیل میں یہاں پر بھی بچانا تھا، وہاں آگ میں ڈال کے بچانا تھا، یہاں آگ کھلوا کے یا آگ ہاتھ میں جلا کے بچوانا تھا۔ جزاک اللہ۔
تو مختصراً شاہ رخ بھائی، جو خدا کی حجت کی دلیل ہوگی نا، اس کی حجت ہونے پر وہ اس کے غیر کے پاس کبھی بھی نہیں آئے گی. یہ بات پوائنٹ آپ کو. تو اب ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ جتنی بھی شیطانی طاقتیں ہیں وہ جو کچھ بھی کر لیں، وہ جو بھی لے آئیں. مثال کے طور پر دجال کے متعلق یہ ملتا ہے کہ اس کے پاس یہ اختیار ہوگا اور وہ یہ کام کرے گا کہ یہاں تک کرے گا کہ جس پانی پر وہ قدم رکھے گا قیامت تک وہ پانی سوکھ جائے گا. اب مجھے یہ بتائیں کہ ظاہری طور پر کیا کسی حجت نے یہ کام کیا؟ حجت نے رستہ بنایا. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے رستے بنوا لیے، 12 رستے پانی کو کاٹ کر. لیکن یہاں یہ اس کے متعلق یہ مل رہا ہے کہ یہ پانی جہاں یہ پاؤں رکھے گا پانی ہی سوکھ جائے گا. تو کیا یہ دونوں ایک جیسے ہیں شاہ رخ بھائی؟ باب امام سید ایک جیسے نہیں. جزاک اللہ. تو عقلی طور پر عام انسان سنیں گے نا دجال والی بات کو تو وہ کہیں گے کہ تو یہ تو موسیٰ علیہ السلام سے بڑا کام کر رہا ہے دجال. بھائی انہوں نے تو صرف رستے بنائے سے، اس نے پانی ہی ختم کر دیا. تو حکمت کیا ہے کہ یعنی کہ قانون کچھ ایسے ہم کو نظر آ رہے ہیں کہ وہ ایک جیسے ہیں، لیکن ایک جیسے نہیں. جب بھی ایک جیسا ہوگا تو خدا کی حجت جب تک اس سے بڑی دلیل کو ثابت نہیں کرتی تو اس کی اس حجت خدا ہونے پر دلیل نہیں بنتی. لہذا تقسیم ہے. ایک طرف یہ علم ہے، جیسا کہ علم خود جو ہے بذات خود وہ برا نہیں ہے، اس کے استعمال پر ڈیپینڈ ہے کہ اس کو استعمال کیسے کیا جا رہا ہے. پھر اسی ہی علم کے اندر یعنی ایک قانون ہے اور ایک حکمت ہے. قانون پہلے بتا دیا کہ قانون کیا ہے. قانون یہ ہے کہ میری حجت کے لیے یہ ہے کہ اس کو آگ جلاتی نہیں، یہ قانون ہے. اور حکمت بھی بتا دی کہ اگر ہم چاہیں اس حجت کو جس کی دلیل ہم نے بنایا ہے کہ اس کو آگ نہیں جلاتی، لیکن جب حکمت کی بات ہے تو ہم اس کو جلا بھی دیتے ہیں. وہاں اس کو بچانا مقصد ہے، وہاں پر آگ کو رکھ کے آگ سے اس حجت کو بچا لیا، یہاں پر آگ سے جلوا کر حجت کو بچا لیا. تو صرف حکمت کے بس آگے پیچھے ہو رہی ہے، باقی قانون وہی ہے. تو یہ مختصراً یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، آپ کا سوال یہ تھا کہ اس دور کے اندر یہ ممکن ہے شاہ رخ بھائی، یہ چیزیں ممکن ہیں. آگ کا لباس بھی آ چکا ہے، ٹھیک ہے، آگ کا لباس بھی آ چکا ہے. اور جدید آئندہ آنے والے ادوار میں ممکن ہے کہ پانی کے اوپر چلنے کا بھی کوئی سامان بنا لیا جائے. تو جب یہ بن جائے گا، باب امام سید وہی کہہ رہا ہوں نا، جب یہ بن گیا نا عام انسانوں کے لیے، پس اس وقت یہ کامل یقین رکھ لیں کہ اب یہ حجت کی طرف سے کبھی دلیل نہیں بنے گا. بات واضح ہے؟ جی بسم اللہ. جزاک اللہ. ماشاءاللہ، جزاک اللہ باب امام سید. اور اگر اس کو ایسے بھی لے لیں جیسے پہلے بھی سید آپ نے یہ مثال دی اور بارہا دی اور کئی بار دی کہ ذاتی طور میں لوہے میں شر موجود نہیں ہے، لیکن جو ہی اس لوہے کے استعمال کو چھری کی شکل میں قتل کا آلہ بنایا گیا تو اس میں شر ڈال دی گئی نسبت کے لحاظ سے. یعنی یہ جو شر ہے یہ حقیقی نہیں ہے، یہ نسبتی ہے، اور نسبت کسی نہ کسی فرد کے ذریعے سے اس میں جاتی ہے. اگر شیطان بھی آ رہا ہے تو وہ شر اس میں اپنی عقل اور فطور سے لے کے آ رہا ہے، حالانکہ لوہے میں شر نہیں ہے، وہ تو خیر کے لیے ہے. بے شک ایسے ہی. اور باقی جو علوم ہیں تو سید عزادار نے جیسے فرمایا کہ ہر چیز اپنا اثر رکھتی ہے، چاہے وہ باطل ہی کیوں نہ ہو تو اثر تو رکھتی ہے. جیسے تخیل میں وہ جو رسیاں تھیں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے ڈالیں تو وہ سانپ دکھائی دینے لگ پڑی، تو وہ اثر تو کوئی تھا،
علم تو کوئی تھا، اس کے برعکس کہ وہ جو عصا تھا اس نے ان خیالوں کو بھی جو ہوتا ہے اس میں حکمت ہوتی ہے، اور باطل جو ہوتا ہے اس میں شر اور اس میں فتنہ ہوتا ہے۔ بس اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر علم فتنے اور شر والا ہے تو یہ شیطانی ہوگا، اور اگر خیر اور حکمت والا ہے جس میں فلاح ہے، جس میں بقا ہے، تو یہ پھر رحمانی ہوگا۔ جی بسم اللہ سید۔ کمال کمال گفتگو۔ اور یہ نیچے نادیلی بھائی نے، میں ان کا ایک ابھی کمنٹ میری ادھر نظر پڑ گئی، انہوں نے کمال ایک کمنٹ کیا، یعنی علم کا عدل ہے، ہر کسی کو ملے، واہ واہ، لیکن اس کا استعمال انسان کا ظرف جو ہے نا وہ اس کے مطابق ہوگا۔ یہ کمال تھا، یہ اصل اس ساری گفتگو کا جو ہے نا وہ نتیجہ تھا۔ ایسا نہیں ہے نا، پھر سارا مسئلہ بن جائے گا نا عزادار سید، یہ بسم کہ پھر وہ جو خود چن کے عطا کر رہا ہے، اگر سب کے لیے ہے علم تو پھر اہل نہ اہل سارے برابر ہو جائیں گے نا، پھر ظالم مظلوم برابر ہو جائیں گے نا۔ فرق رہ گیا سید، وہ میں نے شروع میں بیان کیا تھا، ایک فرق وہ فرق ہی تو مین فرق ہے، لیکن میں نے یہ عرض کیا تھا وہ فرق مین فرق ہے۔ جو علم ان کے دروازے پہ سجدہ، یعنی آپ ایسا علم جو ان کو دروازے کے ان کے دروازے پر آپ کو سجدہ ریز رکھتا ہے، وہ علم آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اور یہ وہ علم ہے جو اسی ولایت کا سلسلہ ہوگا۔ اور جو علم آپ کو سجدہ ریز ہونے سے روکے، وہ علم جو ہے وہ شیطانی علم بن جائے گا، یعنی اسی وقت اس کے اوپر لعنت آ جائے گی، لعنت کا مطلب بیداری ہو جائے گی۔ جب اس کے اوپر سے حجت کا اختیار اٹھ جائے گا تو وہ علم اپنا اثر تو رکھے گا، لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ نیگیٹو آ جائے گا، کیونکہ ظرف تبدیل ہو گیا۔ اب ظرف میں ولایت کی جگہ ان کی عداوت آ گئی، ان میں شک آ گیا، یعنی کہ بات اس کو ایسے کر لینا عزادار سید کہ جو وہبی علم ہوگا وہ من جانب اللہ ہوگا، اور جو قصبی علم ہوگا وہ انسان کی اپنی جہود سے ہوگا۔ اس نے جو اللہ کی طرف جو یہ سیکھے گا، جو قصبی طور پر سیکھے گا، جو اس کو چناؤ کے طور پر نہیں، اس کی اپنی ریاضت کی وجہ سے ملا، تو اس میں نقص بھی ہیں۔ وہ جو اللہ کی طرف معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ کی بات کو اس لیے ٹوک دیا، بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک نقطہ میں ایڈ کر دوں گا۔ اس کائنات میں ان پاک حجتوں کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے وہ علم یعنی اللہ سے براہ راست لیا ہو، ایسا کوئی بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ شیطان تک، میں اس کی آگے دلیل بھی دے سکتا ہوں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے، یعنی جو ازل سے لے کر اب تک کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جنہوں نے اللہ سے براہ راست اس علم کو حاصل کیا ہو۔ باب امام سید جس طرح بات فرما رہے تھے، اس طرح پھر وہ ذہن میں شاید گمان چلا جائے گا، اور یہاں پر یہی ہے کہ انہوں نے جب جس نے اس علم کو حاصل کیا انہی سے کیا، انہی سے کر کے حسد کی وجہ سے ان میں جب شک کیا تو وہ علم ان کے لیے ناقص ہو گیا، ان کے لیے فائدہ مند نہیں رہا، اور جو تسلیم کے دائرے میں رہے ان کے لیے وہ فائدہ مند رہا۔ یہ یعنی وہ تھا، یہ ٹھیک ہے کہ ان سے لے کر تو ان کے ہی دشمن ہو گئے، اور پھر وہ روایت سید باب امام سید وہ روایت آ گئی نا کہ ہمارے کچھ علوم ہمارے دشمن سیکھ لیتے ہیں، ہمارے کچھ صحیح علوم ہمارے دشمن سیکھ لیتے ہیں، اور پھر وہ ہمارے جو مستضعفین شیعہ ہیں، سادہ لوگ، ان کو بہکا لیتے ہیں۔ یہی بات میں کر رہا ہوں۔ جی بسم اللہ جاری رکھیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہی تھا، کہنے کا مطلب یہی تھا کہ علم اب جو جتنا جوہد کرتا جائے گا نا، یہ بھی اس کائنات کا ایک عدل ہے کہ اگر کوئی جوہد کر رہا ہے، اب کوئی بندہ شیطانی علم سیکھ رہا ہے تو جتنی محنت کرتا چلا جاتا ہے اس کو وہ اس کا نتیجہ ملتا جاتا ہے، لیکن اس کا جو انجام ہے وہ برا ہے۔ اب وہ جو محنت کر رہا ہے نا اس کا صلہ اس کو مل رہا ہے، یعنی کہ اس علم میں آگے جا رہا ہے اور اس کے پاس شیطانی طاقتیں آ رہی ہیں، اور وہ چونکہ شیطان کی ولایت میں چلا گیا ہے تو اس کو وہ چیزیں تو حاصل ہو رہی ہیں۔ جیسے سامری کی اگر آپ بات کر لیں، یا جو رسیوں کو چھوڑنے والے، انہوں نے ایک علم کو حاصل کیا اور انہوں نے اس کے حجت کے خلاف استعمال کیا، تو ہو تو رہا ہے، لیکن حجت پھر جب حجت کے سامنے آتا ہے نا تو حجت یہ بتاتی ہے کہ تم نے جو حاصل کیا ہم سے کیا، ہم اس پر بھی اختیار رکھتے ہیں۔ حجت دراصل اس وقت فوراً اپنا اختیار دکھا دیتی ہے، یہ جتنے اس طرح کے واقعات ہیں تو حجت اپنا اختیار دکھا کے کہتی ہے کہ ہم وہ ہیں جو علم لدنی کے مالک ہیں، یہ ہمیں اللہ کی طرف سے براہ راست دیا گیا، جبکہ تمہارا کسب ہے، تم ہم سے یہ بات ہے اس میں۔ تو وہ چونکہ جو علم لدنی ہے، یا جو علم کے وارث ہیں، اچھا یہی تو وجہ ہے، میں نے پہلے دلیل میں یہ بات بھی کہہ دی تھی کہ جتنے یہ اس طرح کے لوگ آئیں گے یہ کہیں نہ کہیں سے انہوں نے وصول کیا ہوگا، حاصل کیا ہوگا، یعنی اس دنیا میں، کائنات میں
جبکہ جن کو ہم حجت مانتے ہیں انہوں نے آج تک کسی سے نہ کوئی مسئلہ پوچھا نہ کسی کے سامنے سوال کیا. یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے کسی کو سوال نہیں کیا. اور بلکہ مسلم بھائی جی آپ کے لیے ایک لطیف سا جملہ میں کہنے لگا ہوں, اس طرح کائنات میں کسی پر سوال نہیں کیا کہ ہمیں اس کی بے نیاز ہونے والی صفت کا شعور آ جائے کہ وہ بے نیاز کیسے ہے. اچھا عزادار سید یعنی علم جہاں بھی انسان کو یا انسان کو نہیں بلکہ مخلوق کو جب بھی علم جہاں سے بھی ملتا ہے وہ دروازے محمد و آل محمد ہے, جہاں بھی جس مخلوق کیا ٹھیک جی ہے. بالکل. تو علم تو یہاں سے ملتا ہے, کیا محمد و آل محمد نے ہر کسی کو ایک طرح کے علم دے دیا یا مختلف؟ ہر انسان نے اپنے کسب اور اپنے ظرف کے ذریعے حاصل کیا, جتنا اس کا ظرف تھا اتنا ہی اس نے حاصل کیا. اگر یہ معاملہ نہ ہوتا کبھی بھی یہ حدیث ہم پر کھلتی نہ اور اس کی ہمیں سمجھ نہ آتی کہ اگر ابو ذر کو پتہ چل جاتا کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو ابو ذر سلمان کو قتل کر دیتے. یہ حدیث کی ہمیں سمجھ کبھی نہ آتی. یعنی اس سے واضح ہو گیا کہ محمد و آل محمد بھی آگے چلے میں انسان کی خلقت پہ آتا ہوں, انسان کو دیکھ کر وہ علم عطا کرتے ہیں نا, سب کو ایک برابر نہیں دے دیتے ہیں نا. ادری علم اپنی جگہ پہ دو چیزیں دو قسم ہیں. علم دو حصوں میں تقسیم ہے. ایک وہ ہے کہ جس ذات نے جس چیز کو جس مخلوق کو خلق کیا ہے نا, اس کی جو ضرورت اس علم سے پوری ہوتی ہے تو وہ اس کی تینت سرشت میں اللہ نے رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے, ایک وہ پہلا حصہ ہے. اور ایک وہ حصہ ہے جو اس کا حصہ نہیں تھا, اس نے کسی سے لینا تھا جس کے پاس اس کی امانت ہے, جس کو ہم حجت خدا کہتے ہیں. تو یہ دوسرا حصہ اس کی عطا پر ہے. جو اس کا حصہ تھا وہ عدل تھا, پہلا جو تھا اس کی تینت میں وہ اس کا عدل تھا, عدل کی بنیاد پر تھا. دوسرا جو تھا جس کو ہم مکس اپ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ عطا پر ہے, اور عطا اسی سے ہوگا یعنی کہ جو اس کا اہل ہے. جو اس کا اہل نہیں تو وہ ایسا ہوگا جیسے بندر کے ہاتھ میں ماچس دینا. تو وہ مجرم کون بنے گا؟ جس نے بندر کے ہاتھ میں ماچس دی ہے. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. تو حجتان خدا کا علم ایسا تقسیم نہیں ہے, وہ اہل کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. پہلی تقسیم عدل پر ہے, پہلی عدل پر ہے, دوسری اہلیت پر. دو تقسیم ہے, ایک عدل کی تقسیم, ایک اہلیت کی تقسیم. عدل کی تقسیم کیا تھی کہ جو اس کی علم کی وجہ سے اس کی ضرورت پوری ہو سکتی تھی اس مخلوق کی, وہ اس کے اندر خود ہی رکھ دی, اس کا کسی کو محتاج نہیں بنایا. جیسے بچے کو پتہ ہے اپنی ماں کے حوالے سے, جی ماں کے حوالے سے, یا رونا, ہنسنا, بھوک, یہ سارے اس بچے کی تینت میں, اس کی خلقت میں ہی شامل ہے. دوسرا عطائی ہے, یعنی کہ وہ اہل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جی بسم اللہ. یعنی سید جو عدل کی بنیاد پر وہ عطا کرتا ہے وہ عدل وہاں سے ہے نا, وہ تو جب خالق کی کائنات نے وہی تین چیزیں جو آپ نے ہمیں بتا دی ہے کہ وہ عطا کیے, پھر اس کے بعد خالق نے جو وعدہ لے لیا ہر انسان سے وہ تو عدل کی بنیاد پر وہاں گیا. پھر اہلیت کا بعد میں جو ذکر آ گیا, یہ ہر کسی کو پھر دیکھ کے علم عطا کرتا ہے. پھر یہاں پر یعنی سب کو برابر نہیں ہے, جس کا جتنا ظرف ہے اتنا عطا کر دیتا ہے. یہاں پہ ایک نقطہ جو ہے نا, پھر میں مجبور ہو جاتا ہوں بولنے کے اوپر, حیدری بھائی مجبور, معذرت چاہتا ہوں. یہ غیر ہم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنا مقصد ایسا ہے کہ وہ نقطہ کلیئر ہو یہاں پر. بسم اللہ بسم اللہ. جی بسم اللہ صحیح, یعنی وہ بات آ جاتی. میرا یہاں پہ میرا موقف یہ ہے یہاں پر کہ جو علم ہے نا اس کے لیے بخل سے کام نہیں لیا جاتا, اس کے لیے برابر ہے. صرف فرق ہے لینے والے کے اوپر. جو لے رہا ہے نا, جو وصول کر رہا ہے, وہ اپنے ظرف کے مطابق لے گا. اور جب وہ اپنے ظرف کے مطابق لے گا تو جب تک ان کی ولایت کے حصار میں رہے گا تب تک وہ علم اس کو فائدہ دیتا رہے گا. اور جب جو ہی ان کی ذوات مقدسہ میں یا ان کی ولایت میں شک کرے گا تو وہ علم اس کے لیے بیکار ہو جائے گا, چاہے اس نے حاصل بھی کیا ہے, چاہے وہ کسبی ہے, جدوجہدی ہے, جیسا بھی ہے, وہ علم اس کے لیے بیکار ہو جائے گا. اچھا سید پھر یہاں پر دو باتیں ہو گیا, آپ نے جو بات کیا اس سے دو باتیں ہو گیا. یعنی اس سے پھر آپ کا جو میں سمجھ رہا ہوں, یا شاید میں غلط, آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, میں غلط سمجھ رہا ہوگا. آپ جو آپ کا کہنا پھر یہ ہے کہ وہ سب کو برابر دے رہے ہیں. پھر یعنی میرا ظرف تھوڑا یعنی کچھ نہیں ہے, میں ہلکا ہلکا لے رہا ہوں, آپ ماشاءاللہ برابر دے نہیں رہے. اگر وہ دے رہے ہیں نا, اگر وہ خود دے رہے ہیں, اس جملے میں فرق آ جائے گا نا, اس جملے میں فرق آ جائے گا. کائنات میں علم کو کھولا گیا ہے.
اب مثال تو میں اس کی مثال آپ کو یوں دیتا ہوں، امام جعفر صادق سرکار اللہم صلی علی محمد و علی محمد سرکار کی یونیورسٹی میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر طرح کا بندہ آیا کہ نہیں آیا؟ جی بالکل 4,000 جتنا بھی اسٹوڈنٹ آیا تھا تو ہر مالک نے بیان کیا ہے، لینے والے نے اپنے اپنے ظرف کے مطابق لیا ہے۔ میرا موقف یہ تھا اس میں، یعنی کہ جیسے وہاں سے ابو حنیفہ بھی 2 سال وہاں پہ رہا ہے نا، ابو حنیفہ تو نہیں لے سکا کیونکہ شک کر گیا، اور ہو سکتا ہے اس سے تھوڑے عرصے میں مالک کے پاس کوئی بیٹھا ہو تو مالکوں نے کیا ہے کہ یعنی یہ بندے کے ظرف کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ میرا بار بار ایک ہی جملہ کہ جتنا ان کی ولایت کے حصار میں رہے گا اتنی اس کی منزل بڑھتی جائے گی اور وہ علم اس کے لیے فائدہ مند ہوتا جائے گا۔ جو ہی ان سے شک کرے گا، بیداری کرے گا، ان سے بغض رکھے گا تو وہ علم اس کے لیے بیکار ہو جائے گا، اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور ابو حنیفہ والی مثال اس سے زیادہ بہترین مثال میرے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ شازی سید دیکھیں، پہلی بات تو یہ ایک ہوتا ہے بیان کرنا اور ایک ہوتا ہے کہ عقل کے مطابق کسی چیز کو چھوڑنا۔ عقل سے تجاوز حجت خدا نہیں کرتی، جتنی کسی کے پاس عقل ہے اس عقل کے مطابق ہی حجت خدا وہ علم اس کو دے گی، اس سے زیادہ نہیں۔ آپ نے جو پہلو دیا ہے نا، اس میں پھر مسئلہ بن جائے گا کہ حجت تو بیان کریے لوگ اپنی مرضی سے اپنے اپنے ظرف کے مطابق لیں گے، وہ بیان کیے ہوئے علم سے لیں گے۔ جو حجت نے بیان کیا ہی نہیں، ان کی عقل میں آ ہی نہیں سکتا تھا، حجت وہ بیان ہی نہیں کرتی۔ جو بیان کیا ہے نا اس میں 8 لوگ ہیں، ہر شخص جو ہے اپنے اپنے ظرف کے مطابق جتنا جتنا ہے وہ وہاں سے لے لے گا، تو وہ ان کی عقلوں کے مطابق، یعنی کہ ایسا لیول حجت خدا نے رکھا ہوا ہے، جو چھوٹے ظرف والا ہے وہ بات جو کریں گے وہ اس تک بھی پہنچے گی، جو بڑے ظرف والا ہے اس تک بھی پہنچے گی۔ ان کا یعنی میزان ایسا ہے کہ وہ بات ان میں جس محفل میں وہ بات مولا کر رہے ہیں نا، وہ ان سب کے کام آنے والے، جب سب سے چھوٹے عقل والے کیوں نہ ہو تو اس کو بھی کام آئے گی۔ جی تو یہی موقف ہے۔ الفاظ میں تبدیلی آ گئی۔ میرا موقف ہی یہی ہے، یہ بتا رہے ہیں نا، معصوم وہاں پہ بتا رہے ہیں۔ اب وہ میں بار بار ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں جو شاید میرا خیال میری چونکہ میں ایک اچھا وہ اسپیکر نہیں ہوں، شاید میں سمجھا نہیں پایا، میری اس میں سمجھانے میں کمی آئے گی کہ جو ان کی ولایت کو تسلیم کرتا جائے گا وہ علم اس کے لیے فائدہ مند ہوتا جائے گا، سن وہ بھی رہا ہے، اور جو ان میں شک کرے گا سن وہ بھی رہا ہے لیکن اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ معصوم نہیں، ان کو بیان نہیں کر رہے۔ عزادار سید امام کا فرمان ہے، اصول کافی کی وہ حدیث ہے نا، ایک حدیث ہے اصول کافی کی نا، جس میں مالک میرا خیال ہے حیدری بھائی موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ دیکھ لینا، یہ بھی شازی سید جو بات کر رہے ہیں نا، یہ بھی اس سے میچ نہیں ہو رہی نا کہ وہ عمل نہیں کرتا وہ علم۔ تو سامری نے تو بچڑے میں جان کیسے ڈال دی؟ وہ تو شروع میں ہی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تھا، اس نے تو انکار کیا۔ تو نے پہلے میرا جملہ یہ تھا اس کو فائدہ نہیں دے گا، اور فائدے سے مراد کیا ہے؟ فائدہ ایک یہ ہوتا ہے، مثلا یہ دیکھیں سر، ہم ساری جو ہماری کاوش ہے نا وہ جس مقصد کے لیے وہ نہیں ملے گا۔ اگر وہ تو میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ علم اپنا اثر رکھتا ہے، یہ میں نے کہا تھا کہ یہ کی ہے اثر تو وہ اپنا رکھتا ہے نا، اس لیے تو میں نے بلکہ میں نے خود مثال دی تھی کہ وہ سامری نے جو بنائے تھے تو وہ کیا تھا؟ وہ علم کا اثر تھا، لیکن اس کو فائدہ نہیں دے رہا۔ وہ کیوں فائدہ نہیں ہو؟ کہ حجت نے اپنا اختیار ظاہر کر دیا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا سید، میری شاید بات کنوے نہیں ہوئی ہے، یہ اختلاف کی بات نہیں، آپ بالکل وہی کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہا تھا، بات کنوے نہیں ہو سکی، اس میں میری غلطی ہے۔ دو چیزیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہمارے جو اصل مدعا تھا وہ یہ ہے کہ ایک علم ہے جو کسبی ہے اور ایک علم جو ہے وہ عطائی ہے۔ جو عطائی ہے وہ کبھی بھی نہ اہل کے پاس نہیں جا سکتا، ورنہ یہ ظلم ہو جائے گا کہ وہ جب تھا ہی نہ اہل تو خدا کے چناؤں میں نقص آ جائے گا کہ ایسے کو چناؤ اس کو علم دے دیں جو لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ سید وہی بات ہوگی نا ظرف والی، جس کا ظرف نہیں ہے وہ نااہل ہے، بات وہی ہے۔ اسی یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ دو الگ چیزیں ہیں۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ کو بات کرنا چاہ رہے ہیں، بسم اللہ۔ جی میں یہی بات کر رہا ہوں کہ تسلیم پہ امر ہے، تسلیم پہ امر ہے، اور ملے گا اس کو ہی، ورنہ اس کے کانوں سے گزر جائے گا۔ جی میں بھی یہی کہنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ میں نے عرض کر دی نا کہ میں شاید اپنے الفاظ صحیح طریقے سے کنوے نہیں کر پایا، میرا ٹوٹل یہی، میری گفتگو کا مقصد ٹوٹل یہی تھا۔ وہ قرآن کی ایک آیت ہے نا، جو ابھی آپ نے بات کی ہے اسی کے ذیل میں، کہ وہ بیان تو ہوگی لیکن یاد اسی کو رہے گی جو اس کا اہل ہے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، بالکل۔ تو وہ قرآن کی یہی آیت ہے نا کہ اس کے بدلے پھر اللہ جو ہے محو کر دیتا اس کو۔ اور سید اس میں قرآن میں پھر ایک اور آیت ہے کہ یہ صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ ابھی جو رسول، یہ قرآن میں آیت ہے نا کہ تم پوچھتے ہو کہ ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے، یعنی کہ رسول ان میں خطاب کر رہے ہیں، ہر ایک اپنی اپنے ظرف کے مطابق وصول کر رہا ہے۔ رسول اٹھتے ہوئے
کچھ ہیں جو پوچھ رہے ہیں یہ کیا کہہ گئے ہم. تو بات آپ کے بھی وہ صرف الفاظ تبدیل ہیں. بات ہمارا مقصد وہی تھا کہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ ان کے ظرف یعنی وہ نائل تھے. اگر آپ والا لفظ استعمال کیا جائے کہ وہ نائل تھے, وہ پوچھ رہے ہیں یہ ابھی بھی رسول کیا کہہ رہے تھے. تھوڑے آپ ابھی کتنے گھنٹے کی گفتگو ہو رہی ہے, اس میں جو باتیں ہمیں چاہیے نا وہی ہمارے دماغ میں رہیں گی, باقی جو ایکسٹرا ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گی. اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنا وصول کرنے والے کا ظرف ہے, اور جتنا وہ ولایت کے اثار میں جتنا بلند ہوتا جائے گا اتنا ہی اس کا یعنی اس کے وصول کرنے کا لب لباب یہی ہے کہ جتنا مطیع ہے, جتنا وہ وابستہ ہے ولایت کے ساتھ, اتنا ہی اس پہ عطا بھی ہوگی, کرم بھی ہوگا. اور جتنا وہ ولایت کا شکی ہوگا, ولایت کا دشمن ہوگا, غرض یہ کہ اگر اس کے پہلے حالات کو دیکھتے ہوئے اگر اس نے کچھ لے بھی لیا ہے جو کہ اس کے علم کے مطابق اس کو دیا گیا, ظرف کے مطابق اس کو دیا گیا, جو کہ جس چیز کے وہ لائق تھا, تو وہ بھی چھن جائے گا اس سے. شیطان کی مثال ہے ہی یہی. میں جو بار بار عرض کروں یہ ہے ہی وہ بات, یہ سارا قصہ ہی وہ ہے. کدے سے اس کو فرشتوں کا مولا شفا دیا, مولا سے کر سے. چلیے آپ زیادہ نہ بولیں کیونکہ آپ کا تھوڑا لاؤڈ ہوتا ہے تو پھر آپ کو کھانسی لگ جاتی. سر جی آپ مالٹا کھاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے. خیر ہے تیری بھی, اچھا ڈاکٹر ہے تو بھی. مسم بھائی میں ماشاء اللہ بہت باتیں چل رہی ہے. اگر مجھے اجازت ہے میں ایک حدیث آپ بسم اللہ پڑھیے, جتنی حدیثیں چاہتے ہیں پڑھیے آپ, بسم اللہ. نہیں بس ایک حدیث صرف پڑھنا چاہوں گا یہی بات کے ساتھ ریلیٹڈ. یقیناً یہاں سے اسی پلیٹ فارم سے اسی پلاٹ سے یہیں سے کی رسول کافی کی حدیث ہے کہ بارگاہ صادق علی محمد صلوات اللہ وسلم علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آ گیا. شخص نے سوال کیا, مولا نے جواب دے دیا. اب وہ شخص ادھر ہی بیٹھا تھا, دوسرا شخص آ گیا, اس نے یہی سوال کیا. مولا نے اس کو اس کے یعنی متضاد کہہ سکے یا جو بھی کہہ سکے یعنی وہ جواب نہیں دیا جو ان کو دیا تھا. مولا نے اس کو دوسرے انداز میں دوسرا جواب دے دیا وہی سوال کا. اب وہ شخص وہاں بیٹھا تھا, تیسرا شخص آ گیا, مولا سے وہی سوال کیا, مولا نے اس کو تیسرا جواب دے دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام دیکھتا ہے یعنی انسان کو دیکھتا ہے پھر انہیں عطا کر دیتا ہے. یہ جو عطا ہے جس طرح کی سید نے دو طرح کے علم بتائیے. ایک تو علم وہی تھا جو سب پر خالق کائنات نے وہ عدل تھا جو سب کو عطا کیا گیا. اب یہ جو یہاں پر دے رہے ہیں وہ انسان کی ظرف کو دیکھ کر دے رہا ہے کہ تم کتنا برداشت کر سکو گے. جس طرح کہ سلمان کا واقعہ. سر آپ کی آواز بہت سلو ہے, معذرت کے چاہتا ہوں سر. چلے بس میرا وہ حدیث کمپلیٹ ہو گیا, شاید اگر کسی نے سنا ہو تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر ابھی میں بات زیادہ نہیں کر سکتا میرے پاس. جی ہم نے سن لی ہے. وہ ریئل سچویشن بھی ہے اور اسی کے اپوزٹ ایک اور بھی واقعہ ہوا سیم اسی طرح کا کہ ایک شخص آیا پاک علی بادشاہ کے پاس, تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے میرے باغ میں سے پھل نہیں آ رہا, سرکار نے فرمایا استغفار کرو. پھر دوسرا آیا, اس نے کہا جی مجھے اولاد کے لیے, سرکار نے فرمایا استغفار کرو. ایک اور آیا, اس نے کہا جی میرے رزق, سرکار نے, یعنی جتنے سب کو ایک ہی جواب دیا. اب یہ الگ ایک سیشن ہی الگ ہے. تو اس کا مطلب وہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے نا, یہ بات گھوم ادھر ہی رہی ہے. یعنی کہ جب الگ الگ انڈیویجول پوزیشن میں کوئی بھی آ رہا ہے تو وہ مالک سے اپنی حاجت بیان کر رہا ہے, اپنی ذاتی حاجت کا جواب اور ہے, اور جب علم کی بات آئے گی تو اس کا کرائٹیریا پھر اور ہوگا. جی بسم اللہ. ابھی سید نے ایک جملہ نیچے لکھا تھا اور وہ مولا کا فرمان ہے کہ کلموا الناس علی عقولہم, لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو. یہ حکمت ہے. لیکن یہاں پر پھر مسلم بھائی یہ ہمارے لیے حکم ہے. کیوں؟ جی ہمارے لیے. میں یہاں پر فرق واضح کرنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ ہم خود کسبی حاصل کرنے والے ہیں, ہم جدوجہد کرنے والے ہیں. ہمارے لیے کہ تم دیکھ کے کرو, وہ عقلوں کے بھی خالق ہیں. ٹھیک ہے, لا شک, اس میں کوئی شک نہیں. کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بالکل ہی نعوذ باللہ میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے تاکہ میری بات پیغام پہنچ جائے, میرا مقصد واضح ہو جائے, کنوے ہو جائے, میرا میسج کنوے ہو جائے. یہ نہیں کہ وہ انیہ بات, مطلب اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہے نعوذ باللہ مالک خود بھی. لیکن یہ کہ مالک جب وہ شے عطا کر رہے ہوتے تھے تو اگر محفل میں ایک بھی بندہ ہوتا تھا تو مالک اس کے لیے وہ بولتے تھے اور اس کو ہی اس کی سمجھ آتی تھی, جس کے لیے میں نے قرآن والی اس آیت کی طرف آپ نے بھی خود بھی کہا اور میں نے بھی اشارہ کیا کہ وہاں بیٹھے ہوئے کچھ کو سمجھ آتی تھی اور کچھ جو ہے دوسروں سے پوچھ رہے تھے کہ ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے. یہ قرآن کی آیت ہے. تو یعنی علم میں
یعنی اگر سوال کیا جائے گا کسی کے سامنے، معصوم کے سامنے جب سوال کیا جائے گا، میرا اس میں جو ٹوٹل پوائنٹ تھا، تو بے شک جب علم کی بات آئے گی، اب کوئی ذاتی حاجت ہے وہ ایک الگ، وہ میٹر ہی الگ ہے نا، ہم اس کو مکس اپ نہ کریں. جہاں ذاتی حاجت آ جائے گی، جہاں سیکھنے کی بات آئے گی، جہاں علم کی بات آئے گی، جہاں اس کے ظرف کے مطابق جتنی اس کو سمجھ آئے گی اتنا اس کو وصول کر لے گا. اور ظرف اس کا کتنا وصول کرے گا؟ ظرف کا جو ہمارے پاس کرائٹیریا ہوگا کہ کتنا ظرف، وہ ہے ولایت کا اظہار. جتنا ولایت میں متی ہوتا جائے گا، وسلم تسلیمہ ہوتا جائے گا، اتنا ہی وہ مالک کی بات کو، وہ جو اس کو ادراک ہے وہ ہوتا جائے گا مالکوں کی بات کا. جی بسم اللہ. در میں وہ جابر جوفی کا نام تو سنا ہوگا نا ہم سب نے. یہ غالباً 3 ائمہ کے ادوار میں رہے اور امام کا وکیل رہا ہے. صحیح ہے نا؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی بسم اللہ بولیں. بسم اللہ. یہ جابر جوفی کے بارے میں امام کا حدیث ہے کہ جابر جوفی وہ شخص ہے کہ جس کی سینے میں 70,000 کم از کم 40,000 70,000 1,00,000 احادیث ایسا ہے کہ کسی کو اچھا سب احباب بیٹھے ہیں، میں آپ کے سامنے ایک جسارت کرنے لگا ہوں کہ وہ جو مشت بھر مٹی اٹھائی گئی سامری کی طرف سے اور وہ جناب جبرائیل علیہ السلام کے قدموں سے لگی ہوئی، ان کے سواری کے قدموں سے لگی ہوئی، اور اس مٹی کو ڈال دیا جاتا ہے ایک سونے کے بنے ہوئے بچھڑے میں. بعد میں روایات کہتی ہیں کہ اس بچڑے کو آگ لگا کے راکھ بنا کے پھینک دیا گیا. کیا وہ مٹی نکال لی گئی تھی؟ اس میں ایک اور روایت بھی ہے مشن بھائی، میں نے جو پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ اصل، اور میں جب جس دن میں نے یہ روایت پڑھی ہے، میں ابھی تک خود وہ بڑا حیران ہو گیا ہوں کہ مطلب ہم نے ابھی تک کیا سن رکھا تھا، یا وہ ذرا علماء سے ہم سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں، لیکن یہ روایت جس دن میری نظر سے گزری میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ دراصل یہ جو سامری تھا یہ آواز کا بہت بڑا ماسٹر تھا. اچھا یہ جتنے ہمارے سریلے لوگ حضرات ہوتے ہیں جو مالکوں کا ذکر بھی کرتے ہیں اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے، یہ پتہ ہے کہ آپ کو کیا ہے کہ یہ گلے کے جو ہمارے خدوخال ہوتے ہیں، یہ آواز کسی کے بھاری ہونا، اور یہ اللہ نے اس کائنات میں دیکھیں کتنے انسان اور ہر ایک کے گلے کی ساؤنڈ. مثلا میں یہاں پہ بولتا ہوں، میں کسی اور آئی ڈی سے بھی آؤں، جو ہی میں گفتگو کروں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شرازی سید بیٹھا ہے. میری آواز کی جو ایک الگ سے ایک پہچان ہے نا، ایک الگ سے پہچان ہے، اتنی خلقت کے اندر بھی میری الگ سے ایک پہچان موجود ہے. تو یہ بندہ جو تھا، یعنی جس کو سامری یا یہ آواز کا بہت بڑا ماسٹر تھا، اس نے اس بچڑے کے اندر سے اس طرح سے، جس طرح اب میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہاں روایت میں لفظ اور ہے جس کو آپ پائپنگ نہیں کہتے، یعنی اس نے اس طرح اس کے اندر سے اس کے خدوخال بنائے اور اس کو ایسی سیدھ میں رکھا کہ جب ہوا چلتی تھی تو وہ ہوا اس کے اندر سے گزرتی تھی اور یعنی اس سے خارج ہوتی تھی، اور وہ جب ہوا اس طرح اس نے اندر سے اس کو میپ کیا. میں اب یہی کہوں گا لفظ میپ کیا، میں نے اس کا نقشہ اندر سے اس طرح سے بنایا، اس کو پائپنگ کیا، جو بھی کیا. اس میں پہلے کہا تھا کہ یہ لفظ میرے ہیں کہ وہ جب ہوا گزرتی تھی تو وہ ہوا گزرنے کے بعد اس سے اس طرح سے آواز نکل آتی تھی. یعنی میں نے یہ روایت بھی پڑھی ہوئی ہے، اور میں اتنا حیران ہو گیا جس دن میں نے یہ روایت پڑھی کہ ہے ہم نے تو آج تک سنا ہی کچھ اور تھا، یا ہم نے جو پڑھا تھا پہلے اور پڑھا تھا. تو یہ بھی ایک روایت موجود ہے کہ وہ دراصل آواز کے یعنی وہ کاریگر تھا، سمجھ لیں کہ وہ اتنا بڑا ماسٹر تھا اس کا کہ وہ اس کا فن کا ماہر تھا، اور اس کو پتہ تھا کہ آواز کو ہوا. پھر قرآن آیت کا واقعہ پھر سارا جھوٹا ہو جائے گا نا. اگر بات آواز کی تھی تو پھر آیت جھوٹی ہو جائے گی. کیا کہتے ہیں آپ اس کے مطابق؟ نہیں صحیح، میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا موقف ہے، میں نے یہ کہا میں خود حیران ہو گیا ہوں جس دن میں نے یہ روایت پڑھی ہے، اور یہ روایت موجود ہے. میں کسی دن آپ کو دوبارہ اس کو پیش بھی کر دوں گا. میں نہیں، وہ تو فلم بنی ہوئی ہے نا، فلم میں انہوں نے پورا یہ کھڈا کھود کے نیچے پھٹے ڈال کے اوپر اس کو رکھا ہوا، وہ آواز دے رہے ہیں. یہ اسرائیلیات ہے، شیعہ کتابوں میں ایسا نہیں ہے. کیوں؟ قرآن واضح بتا رہا ہے کہ وہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے سوال کیا تو اس نے پورا جواب دیا ہے. پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ اس نے وہاں سے وہ ایک مٹھی جو ہے وہ اٹھا لی. اگر آواز جو ہے وہ اس نے آواز کے ذریعے یا ہوا کے ذریعے ہی کرنا تھا تو پھر یہ واقعہ سارا ختم ہو جائے گا نا. جی میں نے یہ قطن نہیں کہا، میں تو خود یہ کہہ رہا ہوں
کہ میں نے امی سے میں کہا تھا کہ میں نے بھی ایک اور روایت بھی پڑھی ہے، وہ ایک روایت پیش کر رہے تھے، میں نے اس سینس میں فوراً کہہ دیا کہ میں یہ بھی روایت پڑھ چکا ہوں، میں کبھی آپ کو کوشش کرتا ہوں اس کو نکال کے سینڈ بھی کر دیتا ہوں، لیکن میں وہ میں نہیں نے کہہ رہا کہ نہیں ہے، ہوگی، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ معیار دیکھیں نا، قرآن سے ٹکرا رہی ہے نا. قرآن جو ابھی مسلم بھائی نے آیت بیان کی ہے اس میں وہ ایک مٹھی اس نے وہاں سے اٹھائی ہے نا. اب یہ ایک مٹھی ہے، یہ نہیں پتا وہ کیا تھا، مٹی تھی یا کیا تھا، یہ نہیں ہے. وہاں سے کچھ لیا اس نے، وہ قرآن میں جو ذکر ہے وہاں سے اس نے کچھ لیا ہے. وہ جو رسول آیا تھا نا اس رسول سے اس نے کچھ وہاں سے لیا ہے. اور پھر وہ کہہ بھی رہا ہے کہ جو میں نے دیکھا ہے نا وہ کسی نے بھی نہیں دیکھا. جی آیت کہتی ہے سید اس نے اثر لیا، آیت یہ جی جی کہتی اثر، ہے جی جی اثر اثر لیا. تو وہ جو اثر رسول تھا، میرے کہنے کا پھر وہی مطلب ہے، تو جب اس کو آگ لگی وہ نکل گیا یا حبت ہو گیا؟ دیکھیے یہ پہلی بات وہ جو آپ نے روایت دیکھی، جب اس بچڑے کو جلایا گیا تو اس امت کو بھی جلا دیا گیا، وہ جو اس بچڑے کی پوجا کرنے والے تھے. تو اب مثال کے طور پر جب وہ جس کی پوجا ہو رہی تھی، جب وہ پوجا والے ہی ختم ہو گیا تو اس کا اثر ختم ہو گیا نا خود بخود ہی. واہ واہ، یہ حقیقت تھی، یہی حقیقت تھی کہ جب اثر ہی ختم ہو گیا تو پھر وہ باقی کیوں رہے گا. واہ واہ، سلامت رہے، بسم اللہ. اس میں کچھ روایات میں ملتا ہے کہ یہ امت موسیٰ کی امتحان کی ایک حکمت بھی تھی. یہی جو بچڑے کو پونجنے والے ہیں، اگر یہ عمل نہ ہوتا تو ان میں مومن اور کفار کا یا منافقین کا پتہ کیسے چلتا. تو دو حصوں میں ہے، ایک تو ہارون علیہ السلام کو چھوڑا، ان کا انکار کیا، دوسرا بچڑے کی پوجا کی. اگر اس سے کچھ زہر ہوتا ہی نہ تو یہ ایمان کیسے لاتے؟ تو ان کے اس ایمان کا بھی امتحان ہوا. جی بسم اللہ. جانا ہی تھی. نہیں، آواز تھی، ایک آواز تھی اس میں، لہو خوارن، اس میں ایک خرقت تھی، آواز تھی ایک. سوال ہے میرے ذہن میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ایک جب منٹ وہ ابو غزبہ، جادوگر ایک نہیں. منٹ، ایک منٹ جی میوٹ سر. کرو. اچھا مسلم بھائی، ابھی آپ نے کہا کہ آواز تھی، آواز کے لیے تو سینکڑوں ذرائع ہیں نا، یہ اثر رسول کیوں استعمال ہوا؟ اصل میں علتیں تو سید اس کی شاید بہت سی ہوں گی، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ وہ جو اثر رسول تھا اس سے یعنی مس شدہ جو بھی حقیقت تھی نا اس میں حیات آ جاتی ہے. آپ کو یاد ہے آئمہ کی احادیث موجود ہیں جی جس میں حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں آئمہ نے بیان کیا کہ آئمہ نے فرمایا کہ خضر ایک صفت ہے، اور وہ صفت کیا ہے کہ بے جان میں جان ڈال دینا. یعنی سوکھی ہوئی لکڑی اگر ہاتھ میں آئے تو اس ہی وقت وہ سرسبز ہو جائے، خشک زمین پر پاؤں رکھے تو وہ سرسبز ہو جائے. تو اب یہ تو ایک صفت ہے نا. تو میرا یہ جو سوال تھا مسلم بھائی وہ اس ذیل میں ہے کہ اگر وہ ہوا کے ذریعے یا وائبریشن کے ذریعے ہی یہ عمل ہو سکتا تھا تو اثر رسول کا ذکر کیوں آیا؟ نہیں، وہ وائبریشن تو وہ جیسے آپ نے فرما دیا وہ نہیں تھی، اس میں ایک ایسی خاص حقیقت تھی جس کی وجہ سے لوگ اس کو خدا بنا بیٹھے تھے. ایسے تھوڑی کسی کو کوئی بت کو بنا دے گا، وہ کوئی باتیں کرتا تھا ان سے، کوئی جواب دیتا تھا ان کو،
کوئی ان سے گفتگو کرتا تھا، یا جو جانور کی انگڑائیاں ہوتی ہیں یا جو اس کی آوازیں ہوتی ہیں وہ بالکل اسی طرح سے، آخر انہوں نے سونے کا جو بچھڑا بنایا تھا تو اس کی پوجا کے لیے کچھ نہ کچھ تو باتیں درکار تھیں جو اس پر ایمان لاتے. حالانکہ جو وقت کی حجت کے ساتھ اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں تو ان کے یقین میں کوئی تو بدلاؤ آئے ہوں گے. اس طرح کی حقیقت کو دیکھ کے کچھ یعنی بے شک بہت ویلکم علوی صاحب، السلام علیکم. علیکم السلام. جی سر. پیر مولانا علی علیہ السلام مدد، تمام مومنین کو یا علی مدد. علوی بھائی مولانا صاحب سر جی یہ جو موسیٰ علیہ السلام یعنی کہ اسی پوائنٹ کو لیتے ہیں. بولو بولو. جی سر، یعنی کہ یہ جو آواز آپ لوگ بول رہے ہو یا یہ جان بول رہے ہو، میں نے ایک روایت پڑھی تھی جس میں لکھا ہے کہ شیطان اس کے اندر گھس گیا تھا، وہ یہ سارے باتیں لوگوں کو بتا رہا تھا، یہ جوابات ان کو وہ دے رہا تھا بچڑے کے اندر. جی مسلم بھائی کیس سنبھالے آپ نا، بسم اللہ. کہاں سے پڑھ لی یہ روایت؟ میں نے یہ تفسیر کم میں سے پڑھی تھی. تو پھر عصر رسول کیا تھا؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. یعنی عصر رسول کے ساتھ شیطان بھی آ گیا؟ سر جی شیطان تو بہکانے کے لیے تھا نا. تو وہ تو پہلے ہی بہکے ہوئے تھے، بہکے تھے تو بت بنایا نا انہوں نے. صحیح ہو گیا. چلو اللہ. سر جی اسی کے ذیل میں ایک اور سوال میں نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، وہ کیا موسیٰ علیہ السلام کو وہ رسیاں دیکھ رہی تھی یا سانپ دیکھ رہے تھے؟ نہیں رسیاں ہی تھی، خیال ہے، وہ خیال تھا. بلکہ آیت بھی خیال ہی کہہ رہی ہے، تو خیال تو حقیقت نہیں ہوتا نا. فدائے حق کو اوپر لاؤ، وہ تمہارے سوالوں کے جواب ٹھیک دے گا. جی بسم اللہ علوی بھائی. یا علی یا علی. جی پیر مولانا علی علیہ السلام مدد. جناب کیسے آپ سب؟ جی شکر الحمدللہ. فدائے حق بھائی سنبھالیے ذرا ابو غزوہ کے سوالوں کو. ابو غزوہ کی معراج بہت اوپر ہے. کیا بات رہتا ہے وہاں مومن کی معراج ہوتی ہے تو پھر اس کی کہاں ہوگی. السلام علیکم یا میرے کائنات بادشاہ مدد. وعلیکم السلام. جی اعلیٰ مدد. یا اللہ مدد. بے شک بے شک. صحیح ہے میسن بھائی، میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں جو سید کے پاس کتابیں ہیں نا وہ انہیں سنبھال کے رکھنی چاہیے. کسی کو سناتے ہیں تو بڑے مسئلے ہوتے ہیں. صحیح ہے، لیکن وہ سنبھالنے والی سنبھالنی چاہیے نا، جو دکھانے والی اور دکھانی چاہیے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا، ان کو ماشاء اللہ بڑا یہ کتابیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں. اچھا مسم بھائی، یہ جو عزادار شیرازی سید صاحب کہہ رہے تھے کہ آواز کا وہ بتا رہے تھے، آواز سے میں اس وقت سن رہا تھا لیکن مجھے اتنا سمجھ نہیں ہے کہ آواز سے وہ کیا مطلب نکالنا چاہتے تھے. تھی کہ انہوں نے ایک روایت پڑھی ہے کہ جس میں سامری کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ سامری ایک میوزیشین تھا، شاید میرا خیال ہے جو میں سمجھ پایا ہوں. تو اسے انسٹرومنٹ، جو میوزک کے انسٹرومنٹس ہیں وہ اس کو بنانے آتے تھے. تو اس نے اس میں ہوائی نالیاں بنا لیں، اور وہ جیسے باجا ہوتا ہے تو جیسے جیسے اس میں سے کوئی ہوا کی وائبریشن گزرتی ہے تو اس میں ایک ساؤنڈ کریٹ ہوتے ہیں مختلف قسم کے. تو وہ ان کا نے کہا کہ میں نے یہ روایت پڑھی ہوئی ہے تو میں بڑا حیران ہوا اس بات پر کہ شاید
یہ جو ساؤنڈ اس نے کریٹ کیے ہیں تو اندر سے آوازیں پیدا ہو رہی ہیں. کتنا کاریگر اور ماہر آدمی تھا. میرا خیال ہے یہ ان کا شاید مطلب تھا بتانے کا. آئی تھنک سو. ٹھیک ہو، ٹھیک ٹھیک، مہربانی، تھینک یو. اصل میں حقیقت یہ ہے کہ یہ شخصیت ایسی ہے کہ اتنے جرموں کے بعد بھی اس کو چھوڑ دیا گیا. مجھے یہ ابھی تک میں متحیر ہوں کہ ایسی وجہ کیا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا گیا، اس کو قتل ہی نہیں کیا گیا. حالانکہ جرم دیکھیں، اس نے پوری قوم کو بھٹکا دیا. سامری نے نا، جی. اور آیت کہتی ہے کہ یہ یعنی کسی کو اپنے ساتھ نہیں لگنے دے رہا تھا. اس قسم کا پاگل پن اس پر آ گیا تھا. یہ کوئی بیماری آ گئی تھی اس پر. جی حیدری بھائی بسم اللہ. لیکن میسن بھائی انصاف تو انہوں نے کیا نا. جب موسیٰ نے ان سے سوال کیا نا، سرکار موسیٰ علیہ السلام نے، آیت یہی کہتی ہے نا، قال فما خطبک یا سامری، سامری تمہارا کیا مسئلہ ہے، یعنی ابھی تم سامنے آ جاؤ. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام معصوم ہے، لیکن یہاں پر سامری نے انصاف تو کیا نا، اسے تو انکار نہیں ہے نا. کالا بصرت بما لم یبصروا بہ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول. آیت یہی کہہ رہی ہے نا کہ میرا کمال تو نہیں ہے، بس کمال صرف یہاں تک تھا، میں نے وہ دیکھا، اس حجت کو دیکھا. اثر تک جس چیز میں حیات ڈالی نا، جو حیات دینے، زندگی دینے والا جو تھا، اس کی قدم کے نشان قدم میں نہیں جانتا. جس طرح کہ باب امام سید اور آپ نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کیا تھا، لیکن آیت کہتی ہے من اثر الرسول، یعنی اس حجت کی قدم کے نشان سے کچھ بھی میں بھی نہیں جانتا. آیت میں واضح ہے نہیں، معصوم کی حدیث کو دیکھنا پڑے گا. لیکن میرۃ العقول میں یہ ہاشم البحرانی صاحب نے یہ واقعہ نقل کیا ہوا ہے. بہرحال قرآن میں تو جو فرما رہے سامنے نے یہ تو انصاف کیا کہ انہوں نے کہا میرا کمال نہیں ہے، بس کمال جس حجت کی تھی اس کے نقش قدم سے میں نے جو اٹھایا اس کا کمال ہے. انہوں نے اس بچڑے کو، بچڑا کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، اس کو وہ دے دیا، زندگی دے دیا، حیات دے دیا. تو مسلم بھائی پھر اس سے مراد یہ ہے کہ جب اس نے حجت کا اقرار کر لیا، جب حجت کے میرا کمال نہیں ہے، تو حجت ہی کی وجہ سے یہ جو کچھ میں نے کیا یا جو کچھ ہوا، تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کو حجت پہ اس کا اقرار ہو گیا نا. جب حجت پہ اقرار نہیں اس نے کیا، اس نے یہ کہا کہ میں نے یہ کام کیا تھا. اس نے استعمال غلط کیا نا علوی بھائی. جی استعمال غلط کیا، بالکل اس حقیقت کا استعمال اس نے غلط کیا. اگر وہ ویسے ہی اثر رسول کو ہاتھ میں پکڑ کے تو تبرکن کسی کو دے دیتا تو وہ بہتر تھا، یا اس کی پوجا کروا دی بت بنا کے. تو یہ بھی جس طرح کے باب امام نے ایک لفظ پہلے کہا کہ اس میں حکمت الہی بھی تو ہوگی کہ اس کو کس طرح فرق پہچانا جاتا. یہی لازم تھا نا. ایک تو اس کو عبرت بنانا تھا جیسے سید نے نیچے لکھا ہوا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے حق واضح کرنا تھا. جناب ہارون علیہ السلام کا مقام بیان کرنا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی غیبت میں قوم کا بھٹک جانا ثابت رکھنا تھا، اور یہ آنے والی قوموں کے لیے ایک عبرت بنا دی گئی کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی انت منزلۃ منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا اللہ نبی من بعدی، تو حالات سارے وہی آئے ہیں. بلکہ میں نے تفسیر امام عسکری علیہ السلام میں، سید اس بات کی گواہی دیں گے کہ تفسیر امام عسکری علیہ السلام میں نے بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو بچڑا بنتے ہوئے دیکھا ہے، ماشاءاللہ، جو لوگوں کے دلوں میں پیوست ہو گیا تھا. لیکن بھائی اس کی اگر تھوڑے سخت الفاظ، لیکن ظاہر موضوع چل رہا ہے تو اس میں یہ ہے کہ سامری کا بچڑا اتنا خطرناک نہیں تھا جتنا بعد از رسول خدا بچڑے ممبر پر بیٹھے تھے. اللہ اکبر. بالکل
बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखिए ना अलवी भाई, वो आ गई ना वही बात कि एक इबरत और एक वो हदीस जो मंजिलत मिन्नी हारून मिन मूसा है, उसकी एक हकीकत का जो फैक्टर था वो भी दिखाना था। बिल्कुल ऐसा ही। जी जी, क्या बात। इस सामरी का जो करेक्टर है ना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अलैहिस्सलाम। मौला अली साहब अस्सलाम। जी, तो गौर व फिक्र करके उस पूरे वाक़या को देखे ना, तो पूरी आज की इस तारीख तक और आज के बाद जब तक हुज्जतान खुदा यानी कायम आले मोहम्मद सल्लल्लाहु का दुनिया में ज़हूर नहीं होता, तो उस वाक़े को हर लम्हे पर अप्लाई करके चेक करें कि हुआ क्या है। और अगर वो जिस दौर में वही किरदार अपनाया जा रहा है, तो वो सामरी वाला सारा सिस्टम आज भी कायम है। वो जो हमको लग रहा है ना कि वो जला दिया गया था, उस जलाने से मुराद वो आर्जी है, लेकिन उसका असर आज भी मुस्तकिल चल रहा है। बल्कि रिवायत में है सैयद के मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने एक शख्सियत की तरफ इशारा करके कहा कि मेरे दौर में ये सामरी है। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि हर हुज्जत के दौर में एक सामरी होगा जो बछड़े तैयार करेगा। जी, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की ये हदीस है, सिर्फ अल्फाज थोड़े से तब्दील हैं, लेकिन मानी सेम ये जो आपने बयान किया है हर हुज्जत के दौर के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल मिसम भाई, इसी तरह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के दौर में जो वो खाना जिस तरह करते थे, तो वो इमाम ने या असद को बुलाया, ये हकीकत है कि हर हुज्जत के दौर में कोई ना कोई सामरी तो आया सामने। अच्छा मिसम भाई, एक हदीस है, मैं उस भी जी मीसम और बाब इमाम सर, ऐसे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी अक़वाल, जैसे हम अक्सर मुनाज़रीन वगैरह में, जहाँ आप लोगों ने सुना होगा, या इंजीनियर साहब भी कभी कभी पढ़ते हैं कि हर उम्मत में या हर कौम में फ़िरौन होता है ना, वो तो सेम ही बात आ जाती है कि मेरी उम्मत का वो फ़िरौन मूसा, वो माविया है, तो ये तो जाने साहब सेम ही बात आ जाती है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, कंटिन्यू करें। हर हुज्जत के दौर में सही कहा आपने। यही एक ये भी हदीस है, एक और भी हदीस है, तो मानी सारे सभी का एक जैसे ही बनता है, जो आपने कहा है वही मानी बनता है। और ये हर दौर की उम्मत जो है वो इसी के जरिए आजमाई जा रही है। वो सनमी कुरैश वाली दुआ है ना, तो मौला ने फरमा रखा है कि हामान पर, फ़िरौन पर, शद्दाद पर लानत, नमरूद पर लानत। तो समझदार हैं सब, हर दौर में होंगे वो। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि बस नाम तब्दील होते हैं, कभी लात हो जाता है, मनात हो जाता है, कभी उज़्ज़ा हो जाता है, किरदार सारा वही चल रहा है, नाम बस बदली जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। कुछ फरमा रहे थे सैयद। यो मैं इसी के सिलसिले में कह रहा था कि ज़ाहिरी तौर पर हुज्जत खुदा कायम आले मोहम्मद वस्सलाम की गैबत के बाद एक बहुत बड़ा सामरी और दजाली निज़ाम चला था, अगर आपको उसके मुतल्लिक़ मालूम हो। और एक हदीस है जो मैं आपसे जानना चाह रहा था, मैंने ये हदीस पढ़ी है, अब मुझे याद नहीं किस किताब के अंदर पढ़ी है, कि जिसमें मासूम फरमाते कि 50,000 की या 5,000 काइन कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आएंगे। ये हदीस आपने पढ़ी है मिसम भाई? जी पढ़ी है, और पढ़ी भी मैंने उर्दू में है। मैंने उर्दू में पढ़ी है। मैंने भी उर्दू में पढ़ी है, मुझे भी याद नहीं आ रही क्योंकि इतनी किताबें दिमाग से गुजरती हैं। वो ये शायद अलाइम ज़हूर है शायद, आई थिंक बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे भी इसी के ऊपर शक है कि इसके अंदर ये इसी में पढ़ी थी, अलाइम ज़हूर है। तो वहाँ है कि इतने काहिन आएंगे। इसका मतलब है कि यहाँ तो एक सामरी नहीं संभाला जा रहा था, ये इतने इकट्ठे होके आ जाएंगे, तो क्या करेंगे ये।
اور وہ اپنے پورے ماسٹر ہوں گے دور کے، اور وہ اپنے ظاہرہ پورے علوم کے ساتھ آئیں گے، کوئی ایسی چھوٹی موٹی بات تو ہوگی نہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب اللہ جانے معمم ہوں گے کہ غیر معمم ہوں گے۔ ہاں اس پر تو ظاہر ہم کچھ کہیں گے نہیں ابھی۔ جی جی جی، یہی ہے، وہ بھی تعداد اتنی ہے نا۔ بالکل ایسے ہی۔ چلے میں اجازت چاہوں گا سید، انشاءاللہ پھر جزاک ملاقات اللہ، ہوگی۔ مولا سلامت رکھیے۔ یا علی، جزاک یا اللہ، علی، یا علی، فی امان اللہ، یا علی۔ فی امان اللہ۔